تو آج کل لوگوں کو نا یہ تھنکنگ کا اور ڈیپ تھنکنگ کا اور ڈیپ انسائٹس کا اور سیلف ریفلیکشن کا بہت شوق ہے. آج کل یہ والا بھی بہت چل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم از اے اسٹریٹ لائن, سیدھی لائن ہے, اور اس میں سے آپ نے یوں مختلف لائنز نکالی تھی اور اس پہ ہر پہ شیطان اور ڈیمن بیٹھا ہوا ہے. تو جو استاد اس طرح کی انٹرنل وارز عقیدے کی نہیں لڑا ہوگا تو مارکیٹ کے اندر تو شیطان کا, ابلیس کا, ان الومناٹیوں کا اور ان فری میسنز کا اور ان دجالی پارٹیوں کے فتنے تو ایکیڈیمک فارمیٹس میں کہیں بھی گزرے مل جائیں گے آپ. پھر بے وقوفیوں کی آئیڈیالوجی بھی, جو حق کا کام بھی بے وقوفیوں میں کر رہے ہوں گے, ان کی بھی آئیڈیالوجی بہت ملے گی. بات انسانوں کے حقوق کی کر رہے ہوں گے, کام پیچھے کچھ اور ہوگا. بات آزادی رائے کی کریں گے, کام کچھ اور ہوگا. بات آزادی خیال کی کریں گے اور اچھی بات ہوگی اور غلط بات بھی نہیں ہوگی اور عین اسلامک بات ہوگی. لیکن علم جو ہے نا وہ اس کو انڈیکیٹر سب سے اسٹرانگ دیتا ہے کہ سم تھنگ ناٹ رائٹ. کنٹرولنگ یور سیلف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قید کر دیں کسی چیز, کہ جو اندر کا بیسٹ ہے نا آپ کا انکنٹرولڈ نفس ہے, اسے کنٹرول کرنا ہے. تو سیلف کنٹرول should not be mistaken by self limitation. There is a battle going on inside between the nafs and the shaitan. نفس اپنے اوور آل پیکج کے ساتھ بنایا گیا تھا جھکنے کے لیے. میرا کبر بھی کمال کا, میری عاجزی بھی کمال کی, جو گرا آج کسی کے آگے تو خود کے آگے ہی گر گیا. نفس سمجھ لے وہ سانس ہے جو کبھی بھی بہو کی فیور میں ہو سکتی ہے, وہ کبھی بھی دوستی کر سکتی ہے بہو کے ساتھ, آپ جتنا بھر لیں اس کو. کوئی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ میں اپنا آپ کو کنٹرول کر کے وہ سفوکیٹ کر چکا ہے. اس کو نام تو اس نے سیلف کنٹرول کا دیا ہوا اس کو, کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا یار کنٹرول کرو, وقت آئے گا. تو کسی کی شکل اور کسی کا حلیہ دیکھ کے پلیز ڈونٹ بی ڈیسیوڈ بائی اٹ. اگرچہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ اگر اندر نفس کے اندر جو چینج ہوگا وہ شکل اور ظاہر پہ آئے گا ضرور. میں نے 5 سال پہلے تک سنا تھا, اب ایک نیا آ گیا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں دجال ہی آئے گا نا تبھی معاملے ہوں گے. استغفر اللہ, اتنے مطلب کہ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے حالات کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے چھوٹے دجال دیکھ لیے ہیں, بڑے کا انتظار ہے. آپ نے نوٹ کیا whenever you're trying to do something تو وہ چیز آ جاتی ہے جو سالوں میں نہیں اپیئر ہوئی ہوتی کبھی. شیخ صاحب ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی پچھلی ایپیسوڈس کے اندر. سکسیس کے اوپر بات کی, فیملی ریلیشن شپس پہ بات کی, میرج پہ بات کی, ورک لائف بیلنس پہ بات کی. آج ان سب چیزوں کے اندر جو ایک چیز کامن مجھے لگتی ہے اور جس پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اس میں مزید ایمفسائز کر سکیں, وہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول. کہ چاہے آپ گھر پہ ہیں, آپ بزنس کے اندر ہیں, آپ جابس کے اندر ہیں, آپ اپنے کریئرز میں جس اسٹیج میں ہیں, استاد شاگرد ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, کنٹرول اگر آپ نے لوز کیا تو آپ نے یہی سکھایا ہے کہ آپ نے بال نہیں چھوڑنی. یعنی اف یو ول ٹیک اٹ لوز اٹ ول بی گون. تو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ سیلف کنٹرول کو خالی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. بٹ سم ٹائمز واٹ وی فیل از کہ ٹو مچ کنٹرولنگ یور سیلف ہوتا ہے کہ بھائی 10 سال گزر جاتے ہیں ایک چیز پہ کہ آپ کیا کر رہے تھے بھائی, پہلے میں کنٹرول کر رہا تھا اپنے آپ کو. سو سم ٹائمز کنٹرولنگ یور سیلف از ایکچولی وہاں پہ آپ نے اپنی شکلس کو توڑ کے جانا تھا. کنٹرولنگ یور سیلف شوڈ ناٹ بی لمیٹنگ یور سیلف. یا سو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رہنمائی دیں کہ لمیٹنگ یور سیلف اینڈ کنٹرولنگ یور سیلف ان دونوں میں فرق ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے نا, کنٹرولنگ یور سیلف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قید کر دیں کسی چیز. کنٹرولنگ یور سیلف سے مراد ہونی چاہیے کہ جو اندر کا بیسٹ ہے نا آپ کا, جو انکنٹرولڈ نفس ہے, اسے کنٹرول کرنا ہے کہ وہ آپ کے مطابق چلے. ٹھیک ہے, جو آپ اس سے چاہتے ہیں. مگر بائی ڈیفالٹ یا تھرو اے ہسٹوریکل پیریڈ وہ آپ پر قابو ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پراپر تربیت, پراپر علم, پراپر تزکیے سے وہ نہ گزرا ہو. سو دا ہارٹ کنٹرولز یو, دا نفس کنٹرولز یو. لیکن اس کو ہی تو کنٹرول, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ نہیں بڑھ پا رہے کسی مسئلے میں بھی تو نفس کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ کہیں پہ اسٹک ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل کے آگے نہیں جا پا رہے تو بھی نفس کا مسئلہ ہے. اگر آپ کہیں بہت تیز ہیں
وہاں سلو ہونا چاہیے تو بھی نفس کا مسئلہ ہے, اور اگر آپ کہیں بہت سلو ہے اور وہاں تیز ہونا چاہیے تو بھی نفس کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے انٹینٹ نہیں ہے تو بھی نفس کا مسئلہ ہے, انٹینٹ ہے کانٹینٹ نہیں ہے تو بھی نفس کا مسئلہ ہے. سو اٹ آل کمس ٹو the actual meaning and what we refer to by the phrase of self control is not to self limitation. نہیں کہتے اس کو, سیلف کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ نفس کو کنٹرول کر لیں. نفس کنٹرول میں آ جائے گا نا تو جہاں جتنے محل پہ اس کو انرجی, پاور اور فیصلے چاہیے نا وہ کر سکے گا وہ. تو اس لیے انسان برباد ہوتا ہے یا رکتا ہے یا کہیں پہ قید ہوتا ہے یا کہیں لمٹ ہوتا ہے یا اپرچونٹی پک نہیں کر پاتا یا اسٹرینتھ ویکنیسز اس کی صحیح نہیں ہے یا اس کا فارمیٹ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی پیس سلو ہو گئی ہے یا یہ سب کا تعلق اس کے سیلف کے ساتھ ہے. اس کے تو سیلف کنٹرول شوڈ ناٹ بی مسٹیکن بائی سیلف لمیٹیشن. اب سیلف اور نفس اس کو کرنے کے حوالے سے کیا پوچھ رہا ہے, مطلب بہت گہرا ٹاپک ہے. نہیں, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹرول, اب جیسے ریلیشن شپس کے اندر کوئی شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ میں اپنا آپ کو کنٹرول کر کے وہ سفوکیٹ کر چکا ہے, اس کو دبا چکا ہے. اب نام تو اس نے سیلف کنٹرول کا دیا ہوا اس کو, کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا یار کنٹرول کرو, وقت آئے گا. ایک بندہ ہے جو کہ جاب کے اندر لیڈر چڑھ سکتا تھا, اپرچونیٹیز آئی تھی وہ اوپر جا سکتا تھا, وہ وسل بلو کر سکتا تھا, وہ پالیٹکس کے اندر بھی انوالو ہو سکتا تھا, لیکن وہ کہتا ہے میں نے کنٹرول کیا. وہ پیچھے LCM فیئر کا تھا شاید, یا پھر کوورڈ تھا, وہ بزدل تھا. اس نے جو ہے وہ کون کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا یا وہ کر رہا تھا؟ یہی ایک سوال ہے نا کہ کس طرح پہچانے کہ بھائی میں ایک انسان میں بزدلی ہے یا کنٹرول ہے. ایک انسان میں دو انسان ہیں, ایک وہ ہے جو بات کر رہا ہے, جو بول رہا ہے, یہ فرنٹ اینڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. صحیح. اینڈ دین دیر از اے یو دیٹ از انسائڈ یو. اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کے کیا ڈائنامکس ہیں, اس کے کیا چلتے ہیں, اس پہ مشرق سے مغرب تک ایک ارب گیان ہوں گے جو اپنا گیان بانٹ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم آپ کو بتائیں گے انر ورلڈ کیا چیز ہوتی ہے, صحیح, انر ورلڈ کیسے مینیج ہوتی ہے, انر ورلڈ سے کیسے آپ ایک انسان کو پہاڑ پہ کھڑا کر سکتے ہیں, اس کو وہ اٹرنل پیس دلوا سکتے ہیں. سو ایوری بڈی از اسپلنگ دیئر بینز آن اٹ. تو اسلام کا تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ یہ جو انٹرنل انسان کے اندر کی جو دنیا ہے یہ کیسے حساب کتاب میں چلتی ہے. تو میرا تو اس پر آئی تھنک 10 سال پہلے ایک سیریز کی تھی ہم نے, مدارج ہے, تمہیں یاد؟ جی مدارج. اس میں ایک میرا لیکچر تھا, اس کے کٹ نکالا تھا انہوں نے اور اس پہ نام لکھ دیا تھا دا پرفیکٹ ہنٹس. اوکے, دا پرفیکٹ ہنٹس یعنی سب سے کامل اشارے. اس پہ میں نے بات کی ہوئی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر کہ انسان کے اندر جو ہے نا آوازیں ہوتی ہیں, آوازیں, دیر از اے ٹریفک ہاؤس آف وائسز ان سائڈ ہز ہارٹ. بہت ٹریفک ہوتا ہے آوازوں کا. جو ان آوازوں کو پہلے فلٹر نہیں کر سکا نا تو کنٹرول تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو سمجھنا کہ نفس کیسے کھیل رہا ہے اور نفس کے ساتھ کون کھیل رہا ہے اور نفس کس کے ساتھ کتنا کھیل رہا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے نا اس باول نفس کو, لائک امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے دس انٹیمڈ کیمل, اس باول اونٹ کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا. تو دیر لاٹ آف وائسز ان دا ہارٹ. تو اگر آپ کہیں تو نہیں بالکل, کس طرح انسان, بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ کہ کس طرح انسان پہچانے کہ بھائی میرا نفس چاہ کیا رہا ہے. میں نے وہی بولا نا کہ دیکھیں نفس کی ایک آواز ہے جو شیطان اس کو وسوسے دے رہا ہوتا ہے. دیر از اے وائس ان سائڈ یو دیٹ از ناٹ یور وائس, دیٹ از ناٹ اللہ's وائس. نہ وہ رحمان کی آواز ہے نہ وہ آپ کی آواز ہے, وہ شیطان کی آواز ہے. صحیح. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس اور القی الشیطان فی امنیتہ, کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ القاء کر دیتا ہے آپ کے فریم آف تھاٹ میں, جو جہاں سے آپ کا کانٹینٹ اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے نا آپ کے اندر سے, وہاں پر جا کے وہ ایک اپنی بات ڈال دے گا. ٹھیک ہے. تو دیٹ گیٹس مکسڈ ود یور تھنکنگ پروسیس. تو وہ ہوتا وسوسہ ہے مگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے نا سینوں میں ڈالتا ہے وہ وسوسہ. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ونس واکنگ ود ہز وائف, اعتکاف سے اپنی بیوی بیگم کو آپ گھر چھوڑنے جا رہے تھے. سو دیر واز اے مین پاسنگ بائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوائنٹ کر کے کلیئر کیا کہ یہ میری بیوی ہے.
शी इज़ माई स्पाउस. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں. سو اسے تم نہیں سوچ سکتے مگر یجری کا مجری دم, وہ خون میں جا کے ایک آئیڈیا پاپ کر سکتا ہے. صحیح. اور ایک اور آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, کہ شیطان کے پاس پار ہے ٹو بی انویزبلی ہڈن ان اے ہیومن باڈی, پاپ آؤٹ اے تھاٹ ان اٹ دیٹ مائٹ بی کمپلیٹلی ایول, اور وہ آپ کی تھاٹ فریم کے ساتھ مکس ہو کے آپ کے برین کو اسٹیملائی دے رہا ہوتا ہے, اینڈ یو ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے. ایک ٹریفک یہ ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, وہ اور کچھ لوگ نہیں, لوگ سمجھ ہی یہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے رحمان کی طرف سے انٹیوشن آئی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. ریسنٹلی ایک آئی واز کاؤنسلنگ سم ون ان ریلیشن شپ, تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دس ریلیشن شپ اور مجھے آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس. تو ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر بعد بولتا ہے کہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں, مجھے لگتا ہے اللہ جو ہے, مجھے لگتا ہے چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے میں کر لوں. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہتا ہے میرے دل میں آتی ہے, دل میں فیل آتی ہے مجھے. میں نے کہا یہ کس کی طرف سے ہے؟ کہہ رہے اللہ کی طرف سے آ رہی. اچھا. میں نے کہا شیطان کی طرف سے بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں. تو وہاں وہ کنفیوز ہو گیا, کہتا ہے یہ کیسے فرق ہوگا؟ میں نے کہا یہی علم آئے گا نا, دس از دا ریزن یو آر ہیئر ان دا کاؤنسلنگ سیشن. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا. ہاں تو بھائی تو یہ تو پراپر علم ہے جی پڑھنے والا کہ بھائی شیطان کی بات کرنے کے انداز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. اس نے ان دونوں کے رب کی قسم کھا کے کہا تمہیں کہ ما نہاکما ان تلکما شجراتی, اس درخت کے پاس جانے سے تم دونوں کو پتہ ہے کیوں روکا ہے اللہ نے؟ قسم کھا کے کہتا ہے انی لکما من الناصحین. الفاظ کیا بولیں؟ انی لگا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں, آئی ایم یور ویل وشر حبیبی. تو اس نے آدم علیہ السلام کو کہا اور اماں حوا کو کہا علیہ الرحمہ کہ قسم کھائی اس نے ان کے رب کے نام کی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے, کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خلود مل جائے گا, تمہیں صحیح خلدیت مل جائے گی تمہیں ہمیشہ, یو ول بی ایور امورٹل. تو یہ دو وسوسے اس نے کیوں ڈالے؟ تو اس پہ کویشچن اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سائز میں بہت بڑی مخلوقات تھی اس ٹائم میں, اور پروبیبلی یا آدم مسکن انتا جو ہے نا, اسکن کی بحث کے اندر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سکن جو تھا نا, یہ اسٹے ٹیمپرری. آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ پروبیبلی از ٹیمپرری, دس جنہ از ناٹ پرماننٹ. یہ اسکالرز نے بات کی اس پہ, میں نے نہیں بات کی اس پہ. آئی تھنک دا ورڈ کوڈ بی کیوریوسٹی. کیوریوسٹی تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں پرماننٹ ہوں یا نہیں, اور یہ مجھ سے انڈیفرنٹ کیوں ہیں. صحیح. اور یہ اگر انڈیفرنٹ ہیں تو حالانکہ انہوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو, تو بڑے تو آدم علیہ السلام ہوئے, بٹ اسٹل یو نو, تو وہ آیا وہیں سے ہی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ, اور الفاظ کیا بولے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں. وائی وڈ آئی وانٹ یو ٹو فیل ان لائف؟ یو شوڈ بی امورٹل, آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے, اینڈ یو شوڈ اسٹے ان جنہ, دیٹس واٹ آئی وش فار یو. تو اگر آپ شیطان کی بیگ آف ٹرکس کو نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے کرتا ہے, تو آپ اپنے من کے اندر اس کا وسوسہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ تھاٹ پلیوٹیڈ ہے ابلیس کے آف اسپرنگز اور ابلیس کی پوری جنریشن جو چل رہی ہے اس کے تھرو, اس کے ماننے والوں کا ایک شخص کام کر رہا ہے اندر آپ پہ. اینڈ دس از ناٹ اے تھاٹ فرام رحمان, دس از ناٹ دا تھاٹ آف ایکسپیرئنس. اور یہ نہ تجربہ ہے, نہ حکمت ہے, نہ علم ہے, نہ یقین ہے, نہ نبوی منہج کی کوئی بات ہے, یہ پیور شیطانی وسوسہ ہے آپ کے اندر. اور یہ 24 گھنٹے صبح شام چل رہا ہوتا ہے آپ کے اندر. یہ ٹریفک کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ والی گاڑی ہے, یہ نفس اگر نہیں پہچانے گا, نفس اس کے ہاتھوں شکار ہو جائے گا. یعنی جو سیلف کنٹرول کے ساتھ اگر اس کو آپ نے نفس کو اور وساوس کو اگر جوڑا ہے, اور انٹیوشنس کو, یا پھر اس کے دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں ان کو, کہ جب بھی انسان سیلف کنٹرول اگر لوز کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کسی نہ کسی وائس کو اندر سنا ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ غصہ نہیں کرنا تھا, ٹھیک ہے, سچویشن مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آئی شوڈ ہیو کنٹرولڈ مائی سیلف, اور مجھے اپنے اینگر کو وہاں پہ ایکسپریس نہیں کرنا تھا, لیکن ہو سکتا ہے شیطان نے کوئی بات ڈالی اور میں نے اس کو بائی کر لیا. ایکسپریس کرنا تھا مگر ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے,
ہو سکتا ہے میرے نفس نے کوئی بات مجھے اندر کی اور میں نے اس کی بات کو لے لیا. نہیں, وہ بلڈ پریشر جو تیز ہوا ہے اور جو دماغ گھوما ہے, تو 3 چیزیں کہی ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ڈرنک واٹر, پانی پیو, پوزیشن چینج کرو اور اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ پڑھنے سے اس کا اٹیمپٹ ویک ہوگا, پانی پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا, اور جگہ چینج کرنے سے مائنڈ ڈیفلیکٹ ہوگا. پرفیکٹ. یہ تینوں چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں کیونکہ اس نے جو سوئی ماری ہے آپ کے خون کے اندر یا دل میں, اس کا جو وار ہے وہ ویک ہو جائے وہاں پر. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی غصے کے اندر آپ اس کے فیشیل ایکسپریشن دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا پوزیشن ہو گیا کسی کو. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے بھی غصہ میں جب آتا ہے, لک ایٹ دا فیس, اٹ گیٹس ریڈ ان اینگر اینڈ یو نو لائک یو لک لائک اے آؤٹ آف کنٹرول مانسٹر. تو وہ کیا ہے, یہی ہوتا ہے. اس لیے تو کہا گیا نا پانی پئیں اعوذ باللہ پڑھیں, کہ شیطان سوار ہوتا ہے نا اس وقت. لیکن لیکن یوز کیا ہو رہا ہوتا ہے, یوز ڈائریکٹ ابلیس نہیں ہو رہا ہوگا, یا یوز ڈائریکٹلی جن نہیں ہوگا, یوز آپ کا نفس ہو رہا ہوگا. آپ کا نفس آپ کے مائنڈ کو کنونس کر گیا ہے, آپ کا نفس کنونسڈ ہو گیا کہ یہ ریاکشن بنتا ہے میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس جاہل ہے نا یہاں پر. یعنی اگر میرا ہاتھ اٹھائے کہیں پہ تو پہلے میرے نفس نے, آپ کے نفس نے انیشیٹ کیا نا اس کانٹینٹ کو. باڈی کا قصور نہیں اینڈ میں, یعنی یو ول ناٹ بلیم دا ہینڈ, یعنی تم کیوں اٹھے اس کے اوپر, نہیں, پیچھے نفس ہے, ہاں نفس ٹریگر ہوا. ہاں, چوری تو ہاتھ سے ہی, ہاتھ تو کٹے گا, ہاتھ تو کٹے, لیکن اصل مار تو اس کو پڑنی چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا نا, زبان سب سے سیف کھیلتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے, پورے جسم کی ہڈیاں توڑواتی ہے اور خود 32 ہڈیوں کے بیچ میں سیف ہو جاتی ہے. پرفیکٹ. سو آئی تھنک ایک بڑا ایلیمنٹ کنٹرول کا یہ. اچھا, کنٹرول سے کسی جگہ پر غصہ دکھانے کا بھی تھا. ہاں, وہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہیں پہ ریئیکشن بنتا ہے بڑا سخت بنتا ہے, لیکن نفس اس کو نہیں کرنے دے گا. یعنی فار ایگزامپل کہ کوئی جو ہے نا, کوئی ایسا معاملہ آ جائے, کوئی آپ کی غیرت کا معاملہ آ جائے, وہاں دکھانی پڑے گی. کنٹرول کر رہا ہوں بھائی جان, کنٹرول نہیں کر رہا. یہاں کنٹرول نہیں چاہیے, یہاں پر تجربہ چاہیے, یہاں پہ جاریت چاہیے. وہاں وہ ڈر دکھائے گا اس کو, وہاں پہ وہ فیئر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. اب نفس کی اور شیطان کی آپس کی جو کانورسیشن ہوتی ہے نا, وہی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن وی نیڈ ٹو اسٹڈی مور. ہمیں اور جاننا پڑے گا کہ بھئی کون سا نفس شیطان سے بات کرتا ہے اور کس نفس سے شیطان بات کرتا ہے, اور کون سا نفس شیطان کو مارتا ہے اور کس نفس سے شیطان ذرا دیکھ داکھ کے بات کرتا ہے. there is a battle going on inside between the nafs and the shaitan. yes and the nafs and other factor as well. تو ایک اسٹیٹ نفس کی ایسی ہے جیسے نفس امارہ کہتا ہے اللہ قرآن میں, ان النفس لامارۃ بالسوء. انا لگایا اور ان نفس کی ہے اور امارہ کی میم پہ تشدید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بڑی تاکید رکھی ہے کہ نفس امارہ تو امارہ حکم دیتا ہے اور کنسسٹنٹ کانسٹنٹ. یہ امارہ جو تشدید ہے اس کے اندر, شدت ہے اس امارہ میں, مبالغہ ہے کہ نفس حکم امر سے نکلا ہے نا. امارہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ اور پاورفل طریقے سے کمانڈ کرتا ہے انسان کو برائی کی طرف. تو نفس امارہ وہ اسٹیٹ آف دا نفس ہے جو شیطان سے دوستی مجبوری میں بھی کرتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے اس کے ساتھ دوست رہنا. کانٹریکٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈز ہے نا, اس نفس کی جو کیریکٹرسٹکس ہے, اس میں شیطان سے دوستی زیادہ فیزیبل ہے بنسبت رحمان سے دوستی. کیونکہ رحمان کی دوستی نا اسے کہے گی ایکسرسائز کرو, 5 بجے اٹھو, کم بولو, کم کھاؤ, کم سو, اور کم وقت ضائع کرو, اور کم منہ بند رکھو, اور تحمل مزاجی اپناؤ, اور پیسہ کم سٹور کرو, کم بخیل بنو, لوگوں پر. مطلب نفس سے مطمئنہ جسے ہم کہتے ہیں, دا ہائیسٹ اسٹیٹ آف نفس, اللہ والا نفس جو ہے, اللہ کے تھرو کنٹرولڈ ہونے والا نفس جو ہوتا ہے, جو ٹرینڈ نفس ہوتا ہے, وہ اس میں اس کا سیلف جو ہوتا ہے وہ اللہ کو طرف چلا چکا ہوتا ہے, وہ دنیا سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے آپ دنیاوی کسی چیز سے. تو جتنا اللہ والا نفس ہوگا اتنا زیادہ وہ نان ورلڈلی نفس ہوگا, ایکسیکیوشن کے لحاظ سے نہیں, ڈیزائرز کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, خواہشات کے لحاظ سے منیملسٹ ہوگا, منیملسٹ ہوگا, کم میں گزارا کر لے گا. اور جتنا زیادہ خواہش پسند, شہوت پسند, دنیا پرست, خود پرست, ایروگنٹ, تکبر, می مائی سیلف اینڈ آئی, اور خود میں ڈوبا ہوا, کمزور, کمپلیکس, کمپلیکیٹڈ, احساس کمتری, احساس برتری اور ویک آئیڈینٹی کرائسس, اور اپنے اندر کی کمزوریوں میں ڈوبا ہوا کوئی
پاس ریکارڈ لے کے آ رہا ہوگا نا کمزوری کا, تو اس سے اس کو فضولیات پسند ہوں گی, اس کو لہو پسند ہوگا, لغو پسند ہوگا, اس کو irrelevant چیزیں پسند ہوں گی, اسے ٹائم ضائع کرنا پسند ہوگا. یہ سب چیزیں اس کو کنوینئنٹلی شیطان دے سکتا ہے. تو شیطان اس کو کنوکشن دیتا ہے اس نفس کو کہ جو تو سوچ رہا نا وہ غلط نہیں ہے, تھنگس شوڈ بی لائک دیٹ. کیا ہو گیا اگر تھوڑے سے کاربس کھا لیے, کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا گناہ کر لیا, سب کر لیتے ہیں. تو یہ جو نفس کی اپنی پروکیسٹینیشن اور کمزوری ہوتی ہے نا, اس کو جو دلیل چاہیے ہوتی ہے نا, وہ یہ اچھی دیتا ہے. تو یہ شیطانوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے نفس امارہ. اسے وہ لوگ اور وہ شیاطین میں رہنا پسند ہوتا ہے جو اس کی کنوینئنس کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آفیشلی نفس کا نیچر یہ ہو چکا ہوا ہے کہ جہاں ہارڈ ورک, ریزیلینس, پرسیورنس, ڈیسیشن میکنگ, توحید, شرک کی نفی, کمفرٹ زون کو چھوڑنا, کنوینئنس کو چھوڑنا, کم بولنا, کم ہنسنا, کم کھانا, کم سونا, ایوالو ہونا اور کہاں نہیں ہونا. اصل کی یہ جتنی بھی ہم نے پچھلے ٹاپک سے بات کی نا, ان سب میں امپروویژن کے لیے نا یہ نفس امارہ کو پسند نہیں ہے. تو نفس امارہ دوستی لگائے گا شیطان کے ساتھ, اور نفس امارہ ناپسندیدگی رکھتا ہے رحمان اور رحمان والوں سے. اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اس کو اچھا نہیں لگتا, ریمائنڈر اچھے نہیں لگتے اس کو, قرآن اچھا نہیں لگتا اس کو, میوزک سنا لیں اس کو, پارٹی کرا لیں. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ دنیاوی لحاظ سے بہت سکسیزفل ہوتے ہیں اور اتنے ریلیجیس نہیں ہوتے, اور ان کا نفس جو ہے اگر وہ ریلیجوسٹی کی طرف نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نفس اللہ والا تو نہیں ہے, لیکن ان کے اندر سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے. دے آر ویکنگ اپ ارلی ان دا مارننگ. بہت سارے سی اوز ہیں, کافر ہیں دنیا میں, لیکن وہ تو رات کو 3, 3:30 بجے, 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. دے ایکسرسائز, دے انوویٹ, دے ایوالو. تو ہاؤ از دیٹ کہ شیطان سے دوستی ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ امپروویژنس چل رہی ہیں؟ نفس بنایا کیوں اللہ نے, یہ ٹاپک وہاں چلا گیا. میں نے حالانکہ نفس کے وسوسے پہ بات کرنی تھی, تو پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اس پہ. ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی. تو ایک وسوسہ ہو گیا شیطان کا, ایک وسوسہ ہو گیا نفس خود جنریٹ کرتا ہے اپنا وسوسہ. صحیح. سورہ قاف کی آیت ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جی, تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں انسان کا نفس اس کو کیا وسوسہ. دیٹ ٹو وسوساز ناؤ. ایک نفس خود جنریٹ کر لیتا ہے اپنے پاس ریفرنسز سے, اپنے کانشیس مائنڈ سے, اور ایک شیطان کو الاؤ کر دیتا ہے کہ چلو میرے پاس آج مال کام ہے, تو ڈال دے. تو یہ دونوں مل کے ایک بہت پاورفل وسوسہ دے دیتے ہیں انسان کو. اب تو دو آوازیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. آپ کے سوال سے پہلے دو انسان ہو گئی اور ایک شیطان نفس کا, نفس امارہ کا وسوسہ ہے, صحیح ہے, اور ایک شیطان کا وسوسہ. اب دو کمبائننگ فورسز ہو گئی, دو ٹریفک چل رہی ہیں آپ کے نفس کے اوپر ہی, اینڈ یو اسٹل کانٹ ڈفرینشیٹ کہ یہ آپ کو فیلنگ آ رہی ہے, آپ کو جذبات, آپ کے جذبات کو. اچھا یہ وسوسے کہاں دیتے ہیں؟ جذباتوں کو, انٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو, ارادہ ڈپارٹمنٹ کو, صحیح ہے, فیصلہ ڈپارٹمنٹ کو. ان ڈپارٹمنٹس کو یہ وسوسے دیتے ہیں کہ تم کرو کچھ, یا تو کہیں گے فیصلہ لے لو, یا بولیں گے فیصلہ نہ لو, فیصلہ پروکراسٹینیٹ کرو. انسان کی اندر کی دنیا میں جو فیصلے کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور جو قوت ارادے کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور جو پاور آف انٹینٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا, نفس اس کو میموز بھیجنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں اور ایک چھپا ہوا دشمن کا انونیمس نام لکھ کے بول دے گا, یہ دو میموز ہم بھیج رہے ہیں, CODs ہیں یہ, HODs ہیں یہ, تو آپ اس پہ عمل کریں. ہم نے آپ کو بڑی پاورفل ریکوزیشن بھیجی ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے آپ کے تھرو, بہت فائدہ ہوگا آپ کا. اب وہ انٹینٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس کیا ہوتا ہے, اور بھی ریکوزیشنز آئی ہوئی ہیں نہیں آئی ہوئی, انٹینٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا ہم بعد میں چلے جائیں گے. اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ بہت سے لوگ شیطان کو نہیں, اسلام کو نہیں مانتے, مگر وہ پھر بھی اپنی لائف میں بڑے پنکچوئل ہیں, بڑے سکسیزفل ہیں, 5 بجے اٹھتے ہیں, 5 AM روٹین کو فالو کرتے ہیں, بڑے ڈسپلنڈ اور پرنسپلڈ. اینڈ وائی؟ نفس کی کریشن اللہ نے کی تھی کسی کو بڑا ماننے کی. صحیح ہے. نفس اپنے اوور آل پیکج کے ساتھ بنایا گیا تھا جھکنے کے لیے. اس کی سب سے پاورفل پرفارمنس سبمیشن میں ہے, اور ڈیلیورنس میں, اور سرویٹیوڈ میں ہے, اور تذلل میں ہے, اور کسی کی غلامی میں ہے. جتنا یہ نفس کسی کا غلام ہوگا نا, اتنا ہی اچھا پرفارم کرے گا. صحیح ہے. اور وہ جس کی غلامی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, جس کی عبادت اور جس کے تذلل اور جس کو اپنا آپ سونپنے کے لیے بنایا گیا تھا نا,
کہ یہ اس پر پاگلوں کی طرح مرتا ہو, اس سے پیار کرتا ہو, اس سے امید رکھتا ہو, اس کا خوف رکھتا ہو, اس سے محبت کرتا ہو اور اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو, وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان اور اس کے نفس کو اور جن اور اس کے نفس کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ کچھ اور کرے سوائے عبادت کے. سو نفس کی الٹیمیٹ ڈیمانڈ اپنے پرٹیکولر پارٹیکلز اور ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے کسی کے آگے جھکنا ہے. صحیح ہے. تو اگر یا تو وہ شیطان کے جب وہ شیطان کے وسوسے سن رہا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف جھکانا چاہ رہا ہے نا, تو نفس اگر شیطان کی طرف جھکے گا تو اس کا ورشپر ہوگا, اس کا عابد ہوگا. اگر وہ کسی اور انسان کی طرف جھکے گا تو پیپل ورشپنگ کی آڑ کے اندر وہ اس انسان کا عابد ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ اللہ کی طرف جھکے گا نفس اور رحمان کی طرف بینڈ لے گا تو وہ اس کا عابد ہوگا. اور اگر وہ خود کی طرف بینڈ لے گا می مائی سیلف اینڈ آئی اور اپنی عبادت کرے گا تو پھر اس کے پاس انٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں جو میمو جائے گا کہ آپ اس مسئلے پہ ایکٹ کر دیں, تو وہ ایکٹ اس لیے نہیں, ایکٹ تو وہ کرے گا کیونکہ نفس کا کام ہے پرفارم کرنا, لیکن نفس اپنی عبادت کروائے گا پھر. اوکے. تو اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور پھر بھی سکسیسفل ہے اور تو سے پوچھیں گے نا بھائی وجہ کیا تھی, اتنا محنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میں گزارا تو تم کسی میں بھی کر سکتے تھے. تو وہ بولے گا میں گیا تھا نا کسی کے پاس, اس نے کہا تھا ویژن میں ہی ہوں شیخ صاحب. تو میں نے کہا تو وہ ایک شعر بھی آپ سناتے تھے میرا کبر بھی کمال, میرا کبر بھی کمال کا, میری عاجزی بھی کمال کی, جو گرا آج کسی کے آگے تو خود کے آگے ہی گر گیا. تو بہرحال سو یو ہیو ٹو وائسز, اور وہ دونوں بہت اسٹرانگ انٹیوشن دیتے ہیں ہیومن انر ورلڈ کو کہ انٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو, کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے وسوسہ بنتا ہے, انٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو میمو چلا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ والا کام کرتے ہیں. تو دو وائس یہ ٹریفک ہو گیا. اگر آپ نفس امارہ کے کیریکٹرسٹکس کو نہیں جانتے اور اگر آپ شیطان کے پرٹیکولرز کو نہیں جانتے, آپ اس وائس کو فلٹر نہیں کر سکیں گے. اور اسی پہ آپ وہ کہتے تھے نا جو بار بار کوٹ سناتے ہیں, من ادرک سیاست نفسی. یہی تو ہے کہ من ادرک سیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناسی. جو نفس کی پالیٹکس کو سمجھ گیا کہ اندر گیم کیسے چلتی ہے, تو وہ جب کسی سے بات کر رہا ہوگا نا تو اس کو پتا ہوگا کہ یار اس کو ہینڈل کرنے کے پیچھے اس کا مائنڈ کیا کر رہا ہے. میں نارملی جب اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہوں نا تو میرا ایک جملہ ہے نا چپ کراتا ہے بہت سے لوگوں کو. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹاک ٹو یو بٹ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک ٹو یو بٹ دا ون دیٹ انر یو, ناٹ دس کاسمیٹک یو. یہ میں باہر کے آدمی سے بات کرنے نہیں آیا, یہ میں اندر کے آدمی سے بات کرنے آیا. وہ جو ڈرا ہوا تھا, تو میں ان ورڈز کو ہٹ کرتا ہوں جو نفس نے اس وقت بٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ بل سے نکلے باہر, کہ یہ نفس لاک کرنا ہوتا ہے مجھے. اصل میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ جو تقریر ہو نا اس کے اندر یہ اسپیل باؤنڈ ہو جائے, وہ چاہتے ہوئے بھی نہ باہر نہ جائے میری تقریر سے. مجھے تو پتا نا میں کہاں لے کے آؤں گا. تو مجھے میری تو نفس جو ہے نا اس کو او شاکنگ فیکٹر نا بہت پسند ہے. something that is ہو یا شوق ہو یا اسٹرک بائی مومنٹ ہو یا اسٹرک بائی لائٹنگ ہونا, تو وہ ٹک جاتا ہے. یہ ان کو بہت نقصان دیتا ہے جنہوں نے مطلب نفس بھی تو نفس سمجھ لے وہ سانس ہے جو کبھی بھی بہو کی فیور میں ہو سکتی ہے. vulnerable ہے. آپ اسے جتنا بھی کر لیں وہ کبھی بھی دوستی کر سکتی ہے بہو کے ساتھ, آپ جتنا بھر لیں اس کو کبھی بھی. گیٹ دا پوائنٹ. تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ, آپ اس کو جتنا بھی بلیک میل کر کے بھر لیں, یہ اوریجنل, یہ سب سے بڑا یہ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں نفس کو اس سے نہیں ملنے کے لیے جس کا نام ہے فطرت سلیمہ. صحیح ہے. اسٹینڈرڈ. یہ اس کے نیچر سے نہیں ملنے دیں گے اس کو. اور نفس بنا ہی اپنے نیچر کے ساتھ کمپوز اور کمبائن ہو کے ایک نور علی نور کھڑا کرنے کے لیے, لائٹ اپون لائٹ جسے کہتے ہیں. سو ایک نفس کی لائٹ ہے اور ایک نیچر کی لائٹ ہے اور ایک اللہ کی وحی کی لائٹ ہے. سو یہ سارے نور جب مل جاتے ہیں نا تو جو وسوسے اور نیگیٹیوٹی اور جو اس کے مائنڈ کے اندر گند ہے نا وہ بھاگ جائے گا وہاں پر, یا فلٹر ہو جائے گا, نظر آ جائے یا گا. فلٹر ہو. اور سب سے بڑا اور ایول کی اور شر کی سب سے بڑی کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے من حیثو لا ترونہ ہو, جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہڈن ہے بہت زیادہ, غیب میں آتا ہے. یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی غیب سے آ رہی ہوتی ہے پازیٹیو لیڈرشپ کو چیلنج کرنے کے لیے, چھپ کے آتی ہے منافقت. تو جس دن یہ ایکسپوز ہو جائے نا اسی دن ہرانا ہے ان کو, وہ ایک اور بات ہے کہ بلو کیا ہوگا. لیکن the day they get exposed and the day the filter, تو human mind اور human heart are naturally created to love positivity and wisdom. اور حکمت, انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ وہ محب ہوتا ہے ہمیشہ حق کا, رائچسنس کا, پیورٹی کا.
اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ احساس آ جائے نا یار کہ میں اتنا گندا ہو چکا ہوں, تو یہ اس کی ہدایت اور انلائٹنمنٹ بن سکتی ہے. تو یہ لوگ اس طریقے سے نہیں آ کے نفس کو انکیپسول کر رہے ہوتے کہ نفس کا وہ والا فلٹر جاگ جائے کہ نہیں بھائی تم تو بہت اتنی ناپاک, مطلب آپ سمجھ لیں اس کو آپ ایسے لے لیں کہ میں گندے کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے گندا مت کہو. دیٹس ہاؤ دا نفس از. لیکن جس دن اس کو یہ محسوس ہو گیا نا کہ میں واقعی گندا ہوں, تو نفس جاگ جائے گا اس دن. اور اس وقت جو فطرت کو انکیج کیا ہوا ہے نا شیطان نے بھی اور عادات نے بھی, ٹھیک ہے. تیسری وائس میں بھی لانے دے رہا ہوں آپ کو. تیسرا سیکنڈ, پہلا تو تھا شیطان, دوسرا نفس, اس کی آپ کو ایک ڈیٹیل اسٹڈی ہونی چاہیے. دوسرا نفس کا امارہ والا اسٹیٹ, موٹا, لیزی, ڈھیٹ, بولنا, پارٹی, شگل, منہ, جسم, ہر جگہ سے اس کو پارٹی چاہیے بس. صحیح ہے. کام نہیں کرنا, شیخی بگولو, ایروگینٹ, بوسفل, ایوری تھنگ یو نیم, ایول, نیگیٹو, بلو دا اسٹینڈرڈ, وہ اس کو شوق ہوگا. تو دو یہ انٹیوشنز, دو میموز بھیجتے ہیں یہ کانٹینٹ انٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو, ارادے کو کہ تم یہ کام کر دو, فیصلہ کرو اور کام کرو. تیسری چیز ہوتی ہے جو عادت انسان نے اپنائی ہوئی ہوتی ہے نا, عادت بھی ایک وائس پارک کر رہی ہوتی ہے ٹریفک کے اندر. فار ایگزامپل, ایک چیز جو 30 دن یا 25 دن یا 20 دن کراس کر جائے نا, تو اس میں بھی ایک سیلف وسپرنگ پار آ جاتی ہے بندے کو کہنے کے لیے کہ یہ کام کرو تم. صحیح, آپ نے پال لی اس کو ایک چیز. آپ نے 2 دن سگریٹ پی, 2 دن نماز پڑھی, 2 دن داڑھی رکھی, 5 دن رکھی, 2 دن قرآن پڑھا, 5 دن شراب پی. تو یہ پہلے 2 دن میں نہ اچھائی نہ برائی کے کام دونوں آپ کو انٹیوشن نہیں دے سکتے. صحیح ہے. ان کے اندر ان اٹ سیلف طاقت اتنا پار نہیں ہے ان میں کہ وہ ایک اسٹرانگ میمو نہیں بھیج سکتے وہ ارادہ ڈپارٹمنٹ کو. ہیبٹ از سم تھنگ دیٹ ٹیلز یو ڈو دس. جب اب عادت کتنے دنوں میں بنتی ہے اس پہ علماء کا اختلاف ہے. لائک فار ایگزامپل 40 دن نماز پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو نو اٹ, یا پھر مدمن الخمر جو ہے جو انٹاکسیکیشن کا عادی ہے, اس کو بھی روکا گیا کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر اس کو بھی کہا گیا من عطا الرافن, جو کسی سورسرر یا فارچون ٹیلر کے پاس آیا جو قسمت کا حال بیان کرتا ہے, وَيُصَدِّقُهُ, اور اس کی تصدیق کر دے. تو تصدیق پہ تو کہا گیا فقط کفر ما انزل علی محمد, لیکن جو کوئی چل کے بھی گیا نا تو اس کو کہا گیا کہ تمہاری 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. سو 40 days ہیز اے ویری مچ سگنیفیکینس ان دا ہیبچوئل ورلڈ. میں اس کو کوئی لاک نہیں کر رہا کوئی شریعہ کے رول کے ساتھ, بٹ آئی بلیو سو 30 دن کے روزے اٹس اے ویری گڈ ہیبچوئل ٹریننگ پروگرام ہے یہ. اور اسی طریقے سے جو ہے میرا تک خیال ہے 30 days 20 days از گڈ انف کہ وہ آپ کی ہیبچوئل ورلڈ کا, آپ کے جو ہے نا عالم, آپ کے عادہ بن جاتی ہے, آپ کی عادت کی دنیا کا حصہ بن جاتی ہے. دا مومنٹ وہ عادت بن جاتی ہے نا, مطلب آدھا یعودو مینس ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں آپ, وہ بھی ایک مس کال دے سکتی ہے آپ کو عادت. وہ ایڈکشن ہو سکتا ہے, اس کا نام آپ ایڈکشن کہہ لیں, آپ ہیبچوئل ورلڈ کہہ لیں. تو یہ خیال سے کمزور ایک جنرل خیال آ گیا نا, یہ چوتھے میں لاؤں گا اس کو, تخیل جسے ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے مگر فطرت سے ویک ہوتی ہے. صحیح ہے. فطرت وہ کام ہے جو سالوں سال کر چکی ہے باڈی. تو اب نفس امارہ نے یا نفس نے اس کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لیا کہ مجھے بنایا ہی اس لیے گیا ہے. تو اگر کوئی چیز فطرت علیحدہ خیال دے رہی ہوتی ہے انسان کو, وائسز دے رہی ہوتی, تو فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 30. آج کل تو ذاکر نائک صاحب بھی آئے ہیں ماشاء اللہ, تو انہی کا ٹرینڈ ہے. چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 30, 30ویں سورت کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے چہروں کو اس فطرت کی طرف کرو جو اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی بنائی ہوئی ہے, جس پر لوگوں کو تخلیق کیا گیا. اور وہ امام ان مولود الا یولد الفطرہ, ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل. سو واٹ از دا نیچر آف مین؟ دا نیچر آف مین ان اٹ سیلف گیوز ویری پاورفل انٹیوشنز اینڈ وائسز. انسان کی فطرت انسان کو بہت پاورفل آواز دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کے لیے نہیں بنے تم, یہ کام کے لیے بنے تم.
صحیح ہے. لیکن وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے, انڈیکیٹ کر سکتی ہے. حق اور باطل اصل میں ہر آواز جو انسان کے اندر چلتی ہے نا, وہ وہی سے سارٹ آؤٹ کی جائے گی. کہ وہ آتی ہے نا یہاں پر کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسول, ہم کسی بھی انسان کی حرکت اور عمل پہ عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کہ نبی مبعوث نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل اور فطرت حق تک پہنچ سکتے ہیں, تو شریعت کی ضرورت نہیں ہے. یہ معتزلہ کا بھی تھا, اور آج کے دور کے بھی کچھ آپ کے اسکالرز آئے ہوئے ہیں آن لائن, بڑا انہوں نے نام بنایا. وہ کہتے ہیں کہ فطرت اور عقل اتنا پاورفل انٹیوشن ہے کہ شریعت کے حرام حلال کی ضرورت نہیں ہے اس کو. معتزلہ نے یہی نعرہ 1250 سال پہلے لگایا کہ عقل نفع سالو کر سکتی ہے, عقل نقصان سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے, تو عقل ہی حاکم ہے. تو اس پر پھر ہمارا جو اہل سنہ کا اسٹانس ہے وہ یہ ہے, ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. اللہ عذاب نہیں دیتا اس انسان کے نفس کو جب تک کہ رسول وہاں پر اسٹیبلش نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے رسالت آئے گی تو ہی عذاب ہوگا اور تو ہی حرام حلال کی شرط لگے گی. اس سے پہلے نفس کو کچھ بھی فیل ہو رہا ہو, مائنڈ کو کچھ بھی فیل ہو اور عمل کچھ بھی ہو, شریعت کی قدغن لگنا بہت ضروری ہے اس کے اوپر. یعنی فطرت کو الہام فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو علیحدہ کر دیں, اس سے فطرت کو فَأَلْهَمَهَا سے علیحدہ کر دیں. وہ چھٹے پہ لے جائیں آپ. صحیح ہے. پہلا کیا تھا, انسان کو شیطان وسوسے دیتا. ٹھیک ہے. اسٹڈی ہونی چاہیے. انسان کا نفس کچھ نہیں بھی ہو, ماضی اور پریزنٹ, کانشیس ان کانشیس سب کانشیس اور ہسٹوریکل ریفرنسز سے خود کچھ نہ کچھ بنا لے گا. صحیح. پلس اس کا نیچر اگر اتنا ٹرین ٹیم نہیں ہے تو اس کی جو فزیکل باڈی ہے اس ٹائم پر, نفس ہمارا کی جو بھی جس بھی اسٹیٹ میں, وہ اسپرچل اسٹیٹ میں, وہ خود ہی بنا لے گا کچھ نہ کچھ, جس کا سارا تعلق آپ کے پاسٹ کے ایکسپیرینسز, مطلب ڈھیٹ پنا, لیزی, پروکیسٹینیشن, وہ بھی جو میں نے ساری صفات بتائی. تیسرا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عادت. ایک چیز عادت کے ریل میں آ گئی ہے آپ کے, آپ 30-25 دن سے کر رہے ہو. صحیح. اب جو ہیومن باڈی ہے نا وہ نفس سے بات کرے گی. جیسے نکوٹین اگر آپ کے بلڈ لائن میں گیا ہوا ہے نا, صحیح ہے, اب وہ اتنے دن رہ چکا ہے کہ وہ نفس سے ریکویسٹ کرے گا. شوگر کے بارے میں کہتے ہیں 7 دن وہ ریکویسٹ کرے گی نا آپ سے, آئی نیڈ سم تھنگ, تو نفس اس کے ساتھ ڈیل لاک کرے گا. تو وہ نفس کو بولے گا کہ میں آئی میک یو فیل سو نائس, اس انٹاکسیکینٹ سے تمہیں ریلیکس نہیں فیل ہوتا, آلریڈی تم اتنے تھکے ہوئے ہو, اتنے ہارے ہوئے ہو, اتنے پریشان ہو, تو دیر از نتھنگ رانگ اگر تھوڑی سی شراب ہو جائے, تھوڑا سا وہ. تو نفس بائی آؤٹ کرتا ہے عادت سے, بری عادت سے. اور اچھی عادت ہوگی تو وہ بھی اس کو, نفس کو انٹیوشن دے رہی ہوگی کہ نفس ہمارا کو کہے گی کہ نفس میں نے تمہیں تھوڑا سا لوامہ اور مطمئنہ کا اسٹیٹ چیک آیا ہے, تو تمہیں دیسی گھی میں اور کنولا آئل کے کھانے میں فرق نہیں پتا. تو نفس فوراً وامٹ کی ایکٹ کرے گا, بھاگے گا, اچھی عادت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. عادت بھی انٹیوشن دے رہی ہوگی اس کو, آواز دے رہی ہوگی اس کو, اور وہ فلٹر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ اچھی عادت دے رہی ہے یا بری عادت. تو 3 آوازیں یہ ہو گئی. چوتھی فطرت ہے. فطرت وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو 5 سال 7 عادت کنورٹس انٹو فطرہ. صحیح ہے. مطلب ایک چیز آپ کی سسٹم کے اندر 8 سال 7 سال 6 سال رہی ہے, اب وہ ہراسمنٹ ہو, وہ ابیوزنگ ہو, وہ کسی بھی قسم کا ایلیمنٹ ہو جو آپ کی, تو وہ پھر آپ کی فطرت بن جاتا ہے. وہ آپ کا ڈیزائن, جو آپ کی اوریجنل ڈیزائن جو مینوفیکچرنگ ہے نا, کہ بھائی یہ گاڑی جو تھی نا, یہ V8 جو تھی یا جو مسٹینگ تھی, یہ گاڑی سیڈان بنائی تھی پیٹرولنگ کے لیے, یہ ڈرفٹنگ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. اب آپ نے اس کو 6 سال سے ڈرفٹنگ کے لیے یوز کیا ہے, آپ نے اس کو ڈرفٹ کے لیے یوز کیا ہے, تو اب وہ 6 سال کے بعد اس کا انجن نا ڈرفٹ کو ایکسیپٹ کرے گا. صحیح ہے. اور جو وہ that's how you were running in, اب وہ کروزنگ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کروزنگ کے لیے نہیں, اب وہ انجن اکسٹمڈ ہو چکا ہوا ہے ڈرفٹیں مارنے کے لیے. اب جس طرح فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ باہر رہتا ہے, پاکستان آ گیا, اور یہاں پہ کھانا شروع میں پیٹ خراب ہوگا, شروع میں مسئلے آئیں گے, لیکن 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینہ, یہاں کے ویدر سارے آپ اتنا اکسٹمڈ ہو جاتے ہو کہ پھر آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہو. شروع میں آپ کی عادت بن جاتی ہے کھانا کھانے کی جو یہاں کے ہوتے ہیں, پہلے سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرا. جی. 2 سال 3 سال کے بعد نہاری اور کننے جو آپ کے چل رہے ہیں نا, جو میرے بھی چل رہے ہوں گے,
وہ اب آپ کا مطلب اٹس بیکمنگ اے پارٹ آف یور نیچر کہ آپ نے گند بلا کھانا ہے, وہ والا جو آپ کی ہیلتھ کو نقصان دے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ کے گھر سے ایک دفعہ کھانا آیا تو آپ نے بولا بڑا عرصہ ہی ہو گیا گھر کا کھانا کھائے ہوئے, بیماری نہ ہو جاؤ. ہاں, وہ باہر سے کھانے کی اتنی عادتیں پڑ چکی ہیں, عادت نہیں فطرت بن جاتی ہے. فطرت ٹیکس لانگ, اگر وہ سسٹم کا پارٹ, وہ علیحدہ آپ کو وسوسہ دے گی یا آپ کو پازیٹیو دے رہی ہوتی. فطرت اصل میں اللہ نے بنائی تھی اللہ کی تلاش کے لیے, پازیٹیوٹی کی تلاش کے لیے, حق کی تلاش کے لیے, لائٹ کی تلاش کے لیے, آپٹمزم کی تلاش کے لیے, معصومیت کی تلاش کے لیے, سچ کی تلاش کے لیے, دین کی تلاش کے لیے. اللہ فرماتا ہے نا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او مجوسانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فطرت کو جن فارمیٹس میں رکھا ہوگا ایک ٹائم پر وہ وہاں پر بجھ کے چھوٹی سی وہ بن چکی ہوتی ہے, ڈاٹ, ایک ڈاٹ ہوگا چھوٹی سی, وہ کنڈل بن جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ زجاجۃ, یہ پوری والی جو سورہ نور کی آیت ہے. یعنی فطرت کے بارے میں پڑھ کے یہ ہوتا ہے نا بڑی انوسنٹ ہے, اوور شیڈو ہو جاتی ہے. تھی انوسنٹ تھی جتنی انوسنس. اچھا آپ ادھر بھی دیکھ لیں بس آواز اس کی کیسی ہے. جو اس کی انوسنس ہوگی وہ علیحدہ آواز دے رہی ہوگی, اور وہ جو ایول میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ علیحدہ عادت کی طرح وہ علیحدہ وسوسہ دے رہی ہوگی. صحیح. یعنی آپ کی فطرت سلیمہ سے فطرت کبیحہ ہو, آپ نے جھوٹ 10 سال بولا ہے تو نا جھوٹ از اے پارٹ آف یور فطرہ. بلکہ حدیث آتی ہے اس پہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کذاب لکھ دیا جاتا ہے. ان الکذب یہدی الی الفجور ان الکذب یہدی الی الفجور و ان الفجور یہدی الی النار. اس طرح کی کوئی روایت تھی. اور یہ بھی ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ جھوٹوں میں شمار کذاب ہی لکھ دیا جاتا ہے. دیٹ مینس ہی از ناٹ لائنگ بائی چوائس اور بائی سلیکشن اور بائی اپرچونٹی, ہی از لائنگ بائی ہز نیچر. حالانکہ فطرت اس لیے نہیں بنائے گی. اچھا, اور جو آرگنائزیشن میں بھی کچھ لوگ ملتے ہیں, میں نے کہا یار یہاں پر تو کیا ہوتا اگر تم سچ بولتے تھے, کچھ فرق پڑتا کیا؟ نہیں, ایک فضول ریزن دے رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو. سچ بھی دے دیتے تو اتنا کوئی فضول ریزن, اتنا ہی فضول ہوتا ہے. اسلامک لا میں جورسپروڈنس کا ایک کیس ہے جو ادھر بڑا امپورٹنٹ ہے. اب پبلک میں لوگوں کو تو یہ باتیں مشکلیں سمجھ میں آنا, لیکن میں لے آتا ہوں. جادوگر اگر توبہ کر لے جی اس پر حد لگے گی. حالانکہ حد یہ ہے حد الساحر ضربہ بالسیف, کہ جادوگر کی گردن کاٹ دینی چاہیے, کیونکہ وہ اتنا گندا ڈیمیج دے رہا ہوتا ہے ایک فیملی کو, ایک انسان کو, کہ اب وہ توبہ کر لے. توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, موت سے پہلے توبہ, لیکن اس کے اندر وہ کالا علم موجود ہے. ول ہی بی ایکسیکیوٹیڈ اور ناٹ, اس کے اوپر اس پہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا, اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس کو رخصت دی جائے گی, بعض کہتے ہیں کسی نے کہا اس کو جو ہے آئسولیشن میں کرے گا. دس از اے ڈیفیکلٹ ٹاپک کہ وہ کتنا سسٹم کا پارٹ ہے. اسی طریقے سے وہی تو ہم کہتے ہیں نا لت لگ چکی ہے یا سسٹم میں آ چکی ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہے. تو وہ جتنا بھی اندر ہوگا وہ اس کو تھاٹ دے سکتا ہے نفس کو. تو اب شیطان بھی دے رہا ہے, نفس خود بھی پیدا کر رہا ہے, عادت علیحدہ دے رہی ہے. ابھی 2 سال کا خیر یا 20 دن یا 25 دن یا 30 دن کا خیر ہے, یا 20 دن یا 25 دن یا 30 دن یا 15 دن یا 2 مہینے کا ایک خیر ہے یا شر ہے, وہ علیحدہ دے رہا ہو. ایک پرانا ایک فطرتی خیر شر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے بیچ کے اندر آتا ہے نسلی شر اور خیر آ رہا ہوتا ہے, نسلی شر اور پھر آ رہا ہوتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. صحیح, کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے انسان کے دل کے اوپر, دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. یہ ساری وائسز کے بیچ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ 5-6 ڈپارٹمنٹس میمو بھیج رہے ہیں, نیت کے ڈپارٹمنٹ کو, عمل کے ڈپارٹمنٹ کو, ارادے کے ڈپارٹمنٹ کو, کہ ڈو اٹ, ڈو اٹ یا ڈونٹ ڈو اٹ, یہ ڈو اٹ یا ڈونٹ ڈو اٹ. نہیں, اس کو دیکھ کر تو شیخ یہ لگ رہا ہے کہ اندر تو ایک پوری دنیا ہے جو آج تک ہم نے ایکسپلور نہیں کی. ہم اس کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں, اور اتنی پاورفل کارٹلز بنے ہوئے اندر کہ جو وائسز آپ بول رہے ہیں, یہ 5 اینٹیز اندر اگر مجھے کنٹرول کر رہی ہیں اور مجھے ڈرائیو کر رہی ہیں, تو میں ان کو جو فلٹر نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں پتا کر سکتا کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے. کوئی کوڈ نہیں لکھا ہوا کسی تھاٹ کے اوپر کہ یہ بات جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میری, ہم تو بولتے ہیں میری 6th سینس, میری گٹ فیلنگ ہے. یہ گٹ فیلنگ ہے, شیطان فیلنگ ہے, یہ کوئی گٹ فیلنگ ہے, کوئی گٹ دیر از اے, دیکھیں obviously گٹ فیلنگ یہ تو ہوتا ہے نا کہ میں نے یار
دیکھیں آپ کسی جگہ پر ہوتے ہیں نا جو آپ کو فیل آتا ہے نا یہاں مجھے ہونا چاہیے, دیٹ از دا ٹچ آف دا وائس آف رحمان ٹو یو نا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بھی تو ہو رہا ہے نا آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیا پتا ٹھیک ہو, شیطان مجھے نیک آدمی سے دور کر پوائنٹ رہا ہے. یہ کہ میں آپ کو کچھ چیزیں یہ بھی بتاؤں گا نا کہ ایک اچھی حیت جو, جیسے میں پہلی دفعہ جب آپ کے لیکچر میں آیا تھا نا آج سے تقریباً 15 سال پہلے, تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا صحیح ہے, اچھا بول رہے ہیں, اچھا اگلے لیکچر میں بھی آؤں گا. اب وہ کس کی آواز تھی؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے کہ شیطان کا وسوسہ ہی آیا ہوگا آپ کو. لیکن پوائنٹ یہ ہے, ہاں کچھ نے مجھے بولا کہاں جا رہے ہو بھائی, کہاں جا رہے ہو. دیکھیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں, while I am talking to you, while doing this whole life of mine, I do not consider my, جب آپ کا نفس کلین ہونے کے پروسیس میں ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کا وہ شعور بن جاتا ہے نا, تو نفس امارہ کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے آئی ایم آلویز رائٹ. اوکے. اور نفس مطمئنہ کی کیٹیگری ہوتی ہے آئی مائٹ بی آلویز رانگ. میں آؤں گا ابھی اس کیٹیگری کے اوپر کہ وہاں پر نفس کیسا ہوتا ہے. ابھی تو وی آر ٹاکنگ, ہم بالکل ڈاؤن دا لین ہے. کوئی علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, گیان نہیں ہے, ریاضت نہیں ہے, تفکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, انلائٹنمنٹ نہیں ہے, نالج نہیں ہے, اسٹینڈرڈز نہیں ہے, استاد نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ, بے لگام گھوڑا ہے. گھر کی تربیتوں سے لے کے, کالج کے انوائرمنٹ سے لے کے, اسکول کے اندر اسٹینڈرڈ سے لے کے, فیشن سینس سے لے کے, موبائل سے لے کے, 5th جنریشن وار کے اندر فلو آف انفارمیشن میں سب کچھ آ رہا ہے ابھی نفس کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اندر جا رہا ہوتا ہے نا, اندر یہ یوں پلیس ہو رہا ہوگا اندر ابلیس کو. میں ان کے یہ 5 تو ہیں, یہ انسٹیگیٹر کیسے کر رہے ہوتے ہیں نا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آگے سے. میں گو ٹو دیٹ پوائنٹ از, بلکہ وہ حدیث ہے نا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سناتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے, اتنا اس کے اندر ایک خوف ہے. نہیں کہ 3 لوگ جن کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جائے گا, تو میں وہ شخص ہے جو بہت مال خرچ کر کے آیا ہوگا. تو اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا, بولا اللہ میں نے مال خرچ کر دیا آپ کی راہ میں. اللہ میں جھوٹ بولا, کذب تھا, تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں. لوگوں نے تیری تعریف کی, جا ان سے ہی لے لے. اب جا اب یہ انٹرنل ہے پورا. پھر دوسرا وہ ہے جس نے بہت زیادہ قرآن پڑھا ہوگا. ہاں قاری قرآن تھا بھائی, کیا پوری زندگی قرآن پڑھ کے آیا ہوں, بڑا قاری تھا. جھوٹ بولا, جاؤ ان سے لے لو جا کے, بڑی تعریف. یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, تو کسی کی شکل اور کسی کا حلیہ دیکھ کے پلیز ڈونٹ بی ڈیسیوڈ بائی اٹ. اگرچہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ اگر اندر نفس کے اندر جو چینج ہوگا وہ شکل اور ظاہر پہ آئے گا ضرور. صحیح ہے. لیکن ہم پھر بھی ہمیں نہیں, ہم دیکھیں ہم اچھوں کو اور بروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, ججمنٹ پاس کرنے کا نہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے کے اصول ہو سکتے ہیں. اصل تو اس ملین بلینز کراؤڈ اور عوام اور لوگوں کی بات ہے جو بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں کہیں, اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس نے اللہ والی سائڈ پک کر لی ہے یا اس نے شیطان والی سائڈ پک. یو نیور نو. اس سائڈ پر ایک شیطان کی فیلڈ کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا, اگر اس کی لائٹ اتنی ہو کہ صرف ہلکا سا انلائٹن کریں گے, وہ کیا پتا وہ اسلام ہے اندر, وہاں کھیل رہا ہے, اس کو پتا بھی نہیں. یعنی اس بات کو میں اگر سمپلیفائی کر دوں لوگوں کے لیے, کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے, ہم کہتے ہیں نا بھائی ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی, اب ہمیں نہیں پتا کہ صحیح ہے ایک فزیکل اپیرنس کے اندر اس نے انیشیٹو لیا ہے, اب اس نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اندر 5-6 آوازوں میں سے کون سا والا ٹارزن بنا ہوا ہے آج ہمیں نہیں پتا. بھائی ہم بھی ڈیسیو کر سکتے ہیں لوگوں, ہم بھی کر سکتے ہیں. وی کین بی اے ڈیسیپشن ایز ویل. نوبڈی کین گارنٹی کہ بھائی اگر دین پریکٹس کر رہا ہوں تو میں 100% ہوں. ہو سکتا ہے میں 40% بھی نہ ہوں بھائی. کتنی پرسنٹیج پہ اللہ کے یہاں کلیئرنس ہے اور کتنی پرسنٹ. لیکن ٹاپک آپ نے شروع کیا سیلف کنٹرول سے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اندر کی اسپرچل انیٹمی کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ ڈیسیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ڈپارٹمنٹ آف فیصلے کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ عمل کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ عمل کنٹرول نہیں کریں گے, آپ نتیجے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ نتیجے کنٹرول نہیں کریں گے تو محاسبہ بھی کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کی ریپینٹنس اور توبہ کنٹرول نہیں ہوگی. ایوری تھنگ از لنکڈ ود. اور اگر آپ کی توبہ کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا پھر سے, اور اگر آپ کا علم ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. ان ساروں کے بیچ کے اندر نا اٹس دا نفس, دا پاور ہاؤس آف ایوری تھنگ. دوسری بات, فیصلہ نفس نے کرنا ہے اور فیصلہ نہیں بھی نفس نے کرنا ہے. یہ سارے اس پر جبر نہیں ہے. فطرت اس پہ جبر نہیں کر سکتی, عادت اس پہ جبر نہیں کر سکتی,
زور جبرن نہیں کر سکتی, کچھ بھی فورس نہیں ہے. شیطان اس کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرا سکتا, اور وہ بولے گا سورہ ابراہیم میں کہ لا تلومونی, میں نے تمہیں دعوتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اپنے نفس کو کوس, مجھے نہ دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تجھے صرف پکارا تھا اور میری اتنی ہی پاور تھی, دا پاور آف وسپرنگ. ٹھیک ہے, نفس نے بھی جو اپنے اندر وسپرز کریٹ کیے ہیں, اس کے اوپر جو ڈیسیشن کا اور فیصلے کا بٹن ہے, میمو ڈپارٹمنٹ جہاں گیا ہوا ہے اس کا, وہ اس کا اپنا ہے. اسے اسی اختیار کے اوپر فرشتوں نے ریزرویشن رکھا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, وہ اختیار انسان کا ہے. ڈوبا ہوا نشے میں, قبر میں, اندھیروں میں, برائی میں, گمراہی میں, شرک میں, کفر میں, بدعات میں, دنیا کی ہر گناہ کبیرہ سے لے کے گناہ صغیرہ تک, جس گمراہی میں بھی وہ زندگی میں, ڈپریشن میں بھی چلا گیا, وہ اختیار اس کے پاس ہے نکلنے کا. وہ لڑ سکتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ وہ نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ کیسے بنے گا. اس پروسیس کے اندر میں نے ابھی ایک کلاس میں سٹوری پڑھائی تھی, اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ شیئر اوور ہیئر, اگر آپ اجازت دیں. ڈیفینیٹلی, کہ دیکھیں جو نفس امارہ ہوتا ہے نا, وہ نفس ہوتا ہے, اس کی دو بڑی خاصیتیں ہوتی ہیں. یعنی ایک تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے, اسے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا, اندھا ہوتا ہے یہ تقریباً. اور ایک یہ شکی نفس ہوتا ہے, سرٹنٹی نہیں ملے گی عدیل اس کو. انسان کی زندگی کے اندر سیلف کنٹرول کی دو بڑی پاورفل پاور ہاؤسز جو ہیں, وہ ہیں دا سی آف سرٹنٹی, یقین ہونا چاہیے اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں ہو, اور دوسرا اس کے اندر ڈیزائر سے لڑنے کی پار ہونی چاہیے, شہوات سے. دا ٹو شین, شک اور شہوات, آلسو نون ایز دا ٹو ڈیز, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرس. یہ دو فساد ہیں انسان کے نفس کا. ان کو توڑتی ہے دا ٹو سیز, سرٹنٹی اینڈ کنسسٹنسی. مستقل مزاجی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہے. تو پیشنس کھڑا ہوگا, صبر اور یقین توڑ دے گا شک اور شہوات کو. صبر توڑ دے گا شہوات کو, کہ ابھی آج عدیل بھائی یا میں, ہم دونوں ایک کمزوری سے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نفس کی, اپنی زندگی کی. میں آج کروں گا, 2 گھنٹے بعد نہیں کروں گا. یہ سب سیلف کنٹرول یہی ہے نا. صحیح ہے. کہ مجھ سے غصہ آتا ہے نا, میں رکا نہیں جاتا مجھ سے. مجھے خوف آتا ہے, مجھ سے بڑا نہیں جاتا آگے. مجھے غم آتا ہے, مجھ سے روکا نہیں جاتا اپنے ماضی کو سوچنے کے لیے. مجھے انگزائٹی آتی ہے, میں فیوچر کو پریڈکٹ کرنے میں اتنا تیز ہو جاتا ہوں کہ میں توکل اور اعتماد چھوڑ دیتا ہوں. صحیح ہے. یہی مسئلے ہیں نا, یہی مسئلہ ہے, یہی نفس کے, یہی سیلف ایشوز ہیں. اب اسی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے کہ قدم بڑھیں آگے, اور جہاں رکنے وہاں رکیں, جہاں ایوالو ہونے وہاں ایوالو ہوں, جہاں موو ہونے وہاں موو ہوں, جہاں انگیج نہیں ہونا وہاں انگیج نہ ہو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جہاں پر 10% انگیج ہونا ہے خیر اور شر, 10% ایول کے ساتھ انگیج ہونا ہے وہاں انگیج ہوں. جہاں کلٹ سے فائٹ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں کمیونٹی سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں سیلف سے جنگ ہے وہاں علیحدہ منور ہے, جہاں شیطان سے جنگ ہے علیحدہ منور ہے, جہاں پر ایک ریلیجس مائنورٹی ہے, کہیں ریلیجس میجورٹی ہے, اس سے ڈیل کرنا, کہیں کارپوریٹس بیٹھی. نفس ان سارے حالات کے اندر جو ہے نا, اس نے فیصلے لینے ہیں, کہیں بڑھنے کے, کہیں رکنے کے, کہیں خاموش ہونے کے, کہیں انتظار کرنے کے. ایک مسئلہ تو آج کل آپ کے جو پورے قوم کے نفس کا جو نہیں صحیح رہا نا, وہ انتظار کا. ان کو انتظار نہیں کرنا آتا, کر تو رہے, ان کو جلدی ریزلٹ. کب سے امام مہدی کا اچھا, یہ انتظار چھوٹی لیڈرشپس کا نہیں کر رہے, یہ انتظار الٹیمیٹ لیڈرشپ کا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپس بڑی لیڈرشپس یہ نا, میں نے 5 سال پہلے تک سنا تھا, اب ایک نیا آ گیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں دجال ہی آئے گا نا تبھی معاملے ہوں گے. استغفر اللہ, اتنا ہی مطلب کہ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے حالات کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے چھوٹے دجال دیکھ لیے ہیں, بڑے کا انتظار ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. صحیح ہے. 7ویں صدی میں, 6ٹھی صدی میں, پہلے کم گردنیں کٹی ہیں. ہلاکو خان کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا, تتاریوں کے دور کے اندر. یوفریٹس ریور واز, اچھا بہرحال کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ. تو یہ سب ایلیمنٹس کے اندر جو ہے نا, جو نفس کے 2 پاور ہاؤسز ہیں نا, وہ ہے علم. یقین آئے گا علم سے, علم کی ساری ڈومینس کھولنے سے, ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. علم خود پڑھ لوں, میں نے کہا ہے نا, ایپلیکیٹو بھی اور ایکیڈیمک بھی. تو ایکیڈیمک علم کے اندر بھی اگر فساد آ گیا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, نفس ہینڈل نہیں کر سکے گا اس کو. اور اگر وہ ایکیڈیمک علم ایپلیکیٹو نہیں ہوا, اپلائیڈ نہیں ہوا,
اور صرف کتابی رہ گیا یا مطالعے کے لحاظ سے رہ گیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ ایک بات کرتے تھے نا کہ جس کا نفس ہی خراب ہے نا, اس کو تم خالص سے خالص اکیڈیمیا کے اندر بھی ڈالو گے نا, اس نے انٹرپریٹ وہی کرنا ہے کہ جو اس کا نفس ہوگا. لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ جب خالص علم آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ہٹ ضرور دیتا ہے باطل نفس کو. جیسے آپ خوارج اور مرجع کے جب پڑھاتے تھے ہمیں تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھا جائے تو نفس کا مسئلہ ہے نا, ہاں, کہ ایک نے صرف وعدے والی آیتوں کو لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیتوں کو, اور اس ایک نے پنشمنٹ والی ایک نے کہا کہ بھائی, تو ایک نے کہا کہ تم نے گناہ کیا اور تم کافر, اور دوسرے نے بولا تم زنا بھی کرو تو ایمان تمہارا پکا ہے. لیکن بہرحال یہاں چانس دیکھیں, یہ ضرور ہے کہ نفس سے امارہ اگر لیفٹسٹ ہے تو وہ لیفٹسٹ والی آیتیں اٹھائے گا. جی. نفس سے امارہ اگر رائٹسٹ ہے, رائٹ سائڈ کا متشدد ہے, اور وہ لیفٹ سائڈ کا متشدد ہے, تو اگر وہ لبرل سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ لبرل آیتیں اٹھائے گا, اور اگر وہ کنزرویٹو سائڈ کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ کنزرویٹو آیتیں اٹھائے گا. اگر وہ لڑائی جھگڑے والا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ والا اٹھائے گا, اور اگر وہ اپنے سیلف میں انڈیویجولزم کا ایکسٹریمسٹ ہے تو وہ تو اٹھائے گا. یہ دس از فائن. نفس سے ہمارا یہ کر ہی رہے گا, یہ کر رہا ہے. لیٹس ٹاک نکلے گا کیسے, انقلاب آتا کیسے ہے دل. انقلاب ورڈ ہے انفعال, قلب سے نکلا ہے. جی. نفس بھی یہی ہے, قلب بھی ادھر ہی ہے, اللطیف فی الصدور, اور انقلاب بھی جو دل کا انقلاب ہے وہ بھی قلب یہی ہے. ٹھیک ہے. انقلاب نکلا ہی دل کے بدلنے سے. صحیح ہے. اسٹیٹس کو آف دا چینج آف دا اسٹیٹس کو آف دا ہارٹ. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جی. تو من کے اندر, دل کے اندر, نفس کے اندر, روح کے اندر یہ سارا بگاڑ یہ ہر کسی کے ہوگا. شک کھڑا ہوگا اور ڈیزائرز اور شہوات کھڑی ہوں گی, جس کی وجہ سے یہ نہ کوئی رستہ دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی یقین ہے کسی چیز کا. تو صبر کرنے کے لیے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے, اور یقین کرنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے. اس کے بیچ کے اندر اس کو 5 ایسے لوگ آ کے گائیڈ کر رہے ہیں جس میں فطرت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, عادت بھی خراب ہوئی ہوئی ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے, ماضی کے ایکسپیرینسز بھی آئے ہوئے ہیں, پاسٹ ٹراما بھی ہے, فیوچر کا خوف بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے. تو یہ تھاٹس مکس فریم اس کو فورس کر رہی ہوتی ہیں مزید گہرائی میں ڈوبنے کے لیے. اللہ کے بارے میں شک, آخرت کے بارے میں شک, موت کے بارے میں شک, جنت کے بارے میں شک, جہنم کے بارے میں شک, اور اللہ سے امید نا امیدی, اللہ کے بارے میں برا گمان, اور ساری ہسٹوریکل ایونٹس جو نبیوں کے ساتھ ہوا, پوری زندگی جو اسپرچل ریلم سے جڑی ہوئی ہے اس پر شک, اور ڈیزائرز اتنی کہ 98 کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا فل. آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ 1% کے اوپر ہی اتنا, مطلب 5 جملوں کی بات تھی 50 جملے وہاں پھینک دیں گے. ڈیسپریٹ, والیٹائل, ڈیسپریٹ. صحیح ہے. چاہیے اتنا زیادہ, اتنی زیادہ ڈیزائر ہے ترقی کی, سکسیس کی, بھوک کی, اتنی زیادہ بھوک ہے پوری دنیا پہ. اچھا, سم ہاؤ دنیا میں اس کو پریز بھی کیا جاتا ہے when you are too open to opportunities and too ready for the opportunities to come at you, اور آپ پک کریں اس کو. لیکن اگر علم اس کے اسٹریٹجیکل ڈومین سے نہیں لے کے جا رہا پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پھر ہوگا یہ کہ 10 جگہوں پہ جنگیں کھل جائیں گی. اگر بھوک ہے کچھ بننے کی اور سیلف چاہتا ہے کہ میں کانکر کروں, تو یہاں پر علم اس کو گائیڈ لائن نہیں دے گا کہ یہ یہاں تک اسٹریٹجیکلی ہی ہوگا. سمپل محض چھلانگیں لگا کے وہ لیول نہیں اچیو ہو سکتا. صحیح ہے. اور اگر ایمان کی ڈومین سے بھی جانا, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تو ایمان کے تقاضے بھی ایمان بڑھانے کے اندر صبح شام کی عبادتیں ہیں, اللہ سے تعلق ہے, آوزاری ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تزکیہ نفس ہے, اللہ سے تعلق ہے, تاکہ ایمان اس لیول آف یقین پر آ چکے. چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ایمان کی سرٹنٹی بنے گی تاکہ وہ ایک بڑے ایول کو چیلنج کر سکے. ٹھیک ہے. چھوٹے ایول سے لڑ کے بڑا ایول چیلنج ہوگا نا. ڈائریکٹ آپ اس کو کیسے وہاں تک پہنچائیں گے؟ مجھے آج سے 8 سال پہلے ایک جنگ میں فتح اگر ملی ہوئی ہے تو اس نے میری سرٹنٹی کو مزید اس میں کیا ہوگا نا. میں جن ایریاز کے اندر اللہ کی مرسی دیکھ کے آؤں اس کی بیسس کے اوپر ہی آج میرا یقین ہے نا. صحیح ہے. تو میں اتنا چڑھ کے آتا ہوں. Every win gives you the certainty. Every win, every situation adds up to that certainty. Yes. اس لیے اس کا تذکرہ کرنا بار بار آپ کو مضبوط کرتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فحدث. اور اب اللہ کی نعمتوں کو پکڑ. اب جب انسان نے, اب سوال اٹھتا ہے, پیپل وڈ بی موسٹلی کنسیڈرڈ, لوگ کہ شیخ صاحب یہ باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, مطلب نکلیں گے کیسے؟
ڈرا تو دیا آپ نے. تو سب سے پہلے جو دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا, جو اس پورے ہاؤس کو تنگ کرتی ہے, وہ ہے علاقے میں. آپ اس کو ایسے لے کہ ایک کمرہ ہے, ایک گھر ہے, صحیح ہے. اس گھر میں رہتا ہے نفس, ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس کا جو سب سے بڑا ہیلپر اور دوست ہے نا اس گھر میں, وہ ہے شیطان. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس نفس کے رہتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک عادت اور ایک ٹوٹی. اچھا, عادت اس کے ساتھ رہتی ہے, شیطان بھی اس کے ساتھ رہتا ہے, نفس خود رہتا ہے. اس گھر کا نام ہے امارہ. ٹھیک ہے, یہ سی سیکشن ہے, سی سیکٹر بلاک ہے فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی کا. ٹھیک ہے. جہاں پہ صرف جتنے بھی پٹے ہوئے معاشرے کے لوگ ہیں نا وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سمجھ لیں جیل میں قید ہوا ہوا ہے. اچھا, اسی گھر کے اندر نیچے ایک تہخانہ ہے, اس میں 2 ڈنجنز ہیں. ایک میں فطرت رہتی ہے اور دوسرے میں اس کی امید رہتی ہے. امید اور فطرت جو ہے نا, امید بلکہ یقین کہہ لیں, مطلب ایک جنگلے میں اس نے یقین کو رکھا ہوا ہے اور ایک جنگلے میں اس نے فطرت کو قید کیا. ان ساروں نے ان 2 کو قید کر کے نفس کو روز یہ کھانا کھلاتے ہیں. شک بھی ایک دوست ہے, وہ بھی رہتا ہے اس کے ساتھ. شک رہتا ہے, بے یقینی رہتی ہے, نا امیدی اس کے ساتھ رہتی ہے, شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے, ٹوٹی پھوٹی عادت بھی رہتی ہے اس کے ساتھ. یہ سارے نفس کو روز یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیلنٹ گھر ہے, یہیں پہ رہو. تم یہ مت دیکھو کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے, کتنا لائٹ آتی ہے, بجلی آتی ہے, نہیں آتی, پانی آتا ہے, نہیں آتا. بس لرن ٹو اسٹے ہیئر, دس از دا بیسٹ پلیس فار یو. سیکیور بھی ہو تم, ہم بچا رہے ہیں نا تمہیں. تو کبھی بھی نفس کو کبھی بھی چلتے پھرتے نا باہر سے فطرت نیچے سے کبھی آواز دے دیتی ہے اس کو. سم ٹائمز رات کو نفس سو رہا ہوتا ہے یا کبھی بھی اس گھر میں رہتا ہے, فطرت سم ٹائمز یلز کہ نفس تمہیں یاد ہے تم کہیں اور ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو یہ سارا اس کا نسیان اور اس کو بھلانے پر, اس کو غافل کرنے کے پر 24 گھنٹے اس گھر میں پالیٹکس چلتی ہے کہ نفس کو اپنا ماضی یاد نہ آ جائے, نفس کو اپنی اصل یاد نہ آ جائے, اور نفس کی اس سے ملاقات نہ ہو جو اس کو فطرت کو آزاد کرنے کی چابیاں دے دے گا. اور وہ ہے سب سے بڑا دشمن ان سب کا, وہ ہے شعور. شعور جو ہے نا وہ علاقے میں کبھی بھی آتا ہے نا تو دے میک شور کہ نفس اس وقت سو رہا ہو, گھر ساؤنڈ پروف ہو, شعور کی آواز دستک اس تک نہ پہنچے. تو سم ہاؤ جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے اور ہر وقت شعور پارٹیاں جب گزر رہی ہوتی ہیں اس علاقے کے پاس سے, ون فائن ڈے شعور اس نفس کے دے آل فورگیٹ ٹو لاک ڈاؤن دا ڈور, اور شعور گھس جاتا ہے اندر اور نفس سے بات چیت شروع ہوتی ہے اس کی. شعور نفس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک بہت اچھا علاقہ ہے جو اس سے اچھا زون ہے, زون اے ہے وہ. وہاں پہ جس گھر میں تمہیں نفس جانا ہے وہ امارہ نام نہیں ہے اس کا نام لوامہ اور اس کا نام مطمئن ہے. وہ نفس ہے جو تمہیں شخص سے یقین, تمہاری یقین سے دوستی وہیں یقین, اور یقین تمہارے ساتھ وہاں یقین رہے گا اچھے گھر میں. فطرت تمہاری ٹھیک ہوگی وہاں پر, جنت تمہیں وہاں ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ وہ اللہ کے قریب ترین گھر ہے. تو تم یہ جہاں پر انہوں نے تمہیں غلام رکھا نا, تم نے اتنے بلز پے کرنے, اتنے ٹیکسز پے کرنے, وہاں تمہیں کوئی بلز ٹیکسز پے نہیں کرنے دنیا پرستی کے. تمہیں اس زون میں رہنے کے لیے دنیا پرستی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے, عقل پرستی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے, تمہیں نفس پرستی کا ٹیکس کرنا پڑتا ہے, تمہیں اپنے اوپر کاربس چڑھا کے تم نے گوشت اور اتنا فیٹ چڑھائی ہوئی ہے تمہیں شک کو ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تم نے امید جو تمہاری نیچرل بوسٹر ہے تم نے اس کو قید کیا ہوا ہے, تم نے یقین کو قید کیا ہوا ہے, تم نے فطرت کو قید کیا ہوا ہے. یو نیڈ ٹو حبیبی کم آؤٹ آف اٹ. شعور جیسے ہی آ کے تھوڑا سا کچھ گھنٹہ گزارتا ہے نا اس کے ساتھ, تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹڈ نفس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے, اور فوراً ہی نفس کا اس کو ڈی نیوٹرلائز کرنا, نفس سے ہمارا ہو گیا, عادت ہو گئی, یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ نفس جو ہے ٹاکنگ ٹو شعور, دیٹ از علم. نفس اور علم کا جو ہے نا بالکل تعلق کٹنا چاہیے. تو یہ لوگ نا گھر کے اندر ایک اور کمرہ تھا جدھر انہوں نے ایک فورن گیسٹ رکھا ہوا تھا کہ کبھی نفس اجاگر ہونے لگا نا اس کو بلا لیں گے. یہ جذبات, اس کا نام ہے جذبات, ایموشنز. تو فوراً شیطان اور نفس امارہ کے ریزیڈنٹس اور یہ سارے جا کے اس کو بولتے ہیں کہ نفس شعور سے بات کر رہا ہے, تو جا کے اس کو سمجھا یا کچھ ایسا ایکٹ کریٹ کر کے نفس اس کو باہر نکال دے شعور کو. فیئر. تو وہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ آ کے ایک ایسا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں
کہ نفس ایموشنلی وہ مطلب جذبات کو نفس کو مینیپولیٹ کرنا اپنے رنگ ڈھنگ سے, اپنے کلر سے, اپنے لباس سے بہت اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے. دے میک شیور کہ اس محفل میں نا بم پھٹ جائے اور شعور بھاگ جائے یہاں سے, یا شعور خود بھاگ جائے یا نفس شعور کو باہر نکال دے. یعنی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جذبات بولیں گے چونکہ چنانچہ لیکن یہ وہ, تو پھر کہانی ختم ہو جائے گی. جذبات محفل میں رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے. جذبات سے مراد یہ ہے کہ خوف, محبت. صحیح ہے, یعنی محبت ماضی کی, فیوچر کی, پریزنٹ کی, کوئی بھی لے آئے, نا امیدی یا امیدی, ایکسٹرا فضول ہوپ آف اینی تھنگ ایول, غصہ, ٹھیک ہے, کچھ نہیں بھی ہوا, جذبات آ کے ویسے ہی ٹریگر کر دیں گے نفس کو کہ نفس تو نے دیکھا شعور کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے. اور نفس, یا پھر اس کی پرفیکٹ ایگزامپل وہ ہے کہ جب do you feel the story? فرعون کے سامنے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے, انہوں نے دعوت دی, تو فوراً سے جو نیچے بیٹھے تھے نا, وہ کنوینس ہو رہے تھے. نہیں, انہوں نے کہا فرعون کو, یہ تو تم, یہ جو ہے نا, یہ تمہیں اصل میں جذبات کیسے پرووک کیے فرعون کے, یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, اس ارض سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, یہ تمہیں بے گھر کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہاری تھرون پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, اور یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ خود بن جائیں تمہاری جگہ پہ آ کے. تو فوراً سے جذبات ایکٹیو. پھر فرعون نے جواب دیا, ہاں کہ تم یہاں ہمارے یہاں پلے تھے, ہاں, پھر ہمارے آگے کھڑے ہو رہے تم, کون, you get the point? تو یہ جذباتوں کو پیچھے سے شیطان بھی سوا دے رہا ہوگا, نفس سے ہمارا کہ اپنے پرٹیکولرز بھی بات کر رہے ہوں گے, عادت بھی کہہ رہی ہوگی. میں اپنی جب میں اپنے پاسٹ کے اندر جب میں دیکھتا تھا, پتہ ہے یار کیا, جب شعور جب بھی کسی لیکچر میں جا رہا ہوں, کسی درس میں جا رہا ہوں, سمجھ آ رہا, تو جیسی میں چیز سن رہا ہوں میں کنونس ہو رہا ہوں ایک چیز سے, لیکن ساتھ میں خوف آ رہا ہے کہ اگر میں نہیں آپٹ کر لوں, ہاں, تو اس کا کیا ہوگا. اور اگر میں یہ, اچھا اگر فار ایگزامپل ایک بزنس مین ہے, وہ حرام کام کر رہا ہے, اب اس کو چیز سمجھ آ رہی ہے یہ چیز حرام ہے کرنا, تو فوراً سے نفس کیا کرے گا, جذبات لے آئے گا. نفس نہیں کرے گا, نفس کو کوئی آ کے کرے گا, نفس اس کو دیکھنا شروع کر دے گا. سوچ لے, اگر تو یہ آپٹ کرتا ہے نا تو اتنی سیل ہے اس کی, اس پروڈکٹ کی, ہاں یہ دیکھ لیں, ہاں یہ تو خوف آ گیا. یا کہیں پہ کسی کی شکل دکھا دے گا, دیکھ کتنی محبت ہے تجھے ان سے, اگر یہ ڈیسیجن آج لے گا, چھوڑنا پڑے گا سب. ہاں, یہ وہ کر رہے ہوتے نا. یس, تو جذبات یہ کرتے ہیں آگے. لیکن یہ ہر وقت دیکھیں, نفس امارہ خود ایک وجود ہے, مطلب وہ خود ایک ایگزسٹنس ہے, وہ گھر خود بول رہا ہوتا ہے اس کو. گھر شیطان سے بھی دوستی کر کے بیٹھا ہوا ہے, جذبات بھی رکھیے, سارے کنٹرول میں ہے کہ نفس جو ہے وہ شعور سے زیادہ بات نہ کرے. لیکن یہاں پہ سسپینس بڑا کریٹ ہو رہا ہے نا. کسی نے کہا تھا نا زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ان کے ساتھ, مجھے کسی نے کہا تھا کہ اتنا نہیں بیٹھا کرو. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی ایسی ہے, جب آپ بیٹھتے نا آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے, پھر نہیں وہ مینیپولیٹ ہو جائیں گے آپ اگر رہیں گے, ریزسٹ نہیں کر, یہ تو ہے آپ کی پرسنالٹی. That's not like that. اب یہ ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے, اچھے کے لیے اچھی, برے کے لیے بری ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شعور جس فارمیٹ میں آ رہا ہے نا, اس کو بہت پاورفل ہونا پڑے گا. دیر از اے بگ پرابلم حبیبی. شعور دینے والا انسٹیٹیوشن جو ہے نا, چاہے وہ ون مین ہے یا کوئی ایک پوری آرمی ہے یا پورا ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو بہت ورک کرنا ہے کہ دا مومنٹ ہی اسٹیپس ان دا ہاؤس آف نفس امارہ, جیسے ہی وہ اندر داخل ہوگا, نفس امارہ سے انگیج ہوگا, کسی بھی پبلک کسی بھی جگہ 50 اینگلز آن ہو جائیں گے اس کے کہ میں اس کی بات نہ سنی جائے. تو وہ کہتے ہیں نا, کبھی نبی کی دعوت کے اوپر حملہ تھا اور کبھی نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا. تو یہ گستاخ رسول کی جو ناموس رسالت پہ حملہ از ایکچولی اٹیک آن دا سورس آف شعور, جو رسول کے ساتھ جڑا ہوا شعور ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہدایت ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی جو ریزننگ ہے, اس کو اٹیک کرنے کے لیے ان کی پرسنالٹی پہ اٹیک کیا جا رہا ہے کہ وہ شعور جو ہے نا وہ ڈیفیم کیا جائے. صحیح ہے. اب اچھا, یہ اگر زیادہ تھوڑا وقت گزار لیں گے نا اس کے ساتھ, تو یہ لوگ بہرحال اس کو باہر نکال دیں گے. لیکن جتنا مومنٹ اس نے جیا ہوگا نا, رات کو جب نفس سو رہا ہوگا نا, یہ اس کو نا وہ تھوڑی سی باتیں جب یاد آئیں گی نا, تو فطرت جو ہے نا اسٹارٹ ٹاکنگ فرام دا, جتنی بھی پڑھی تھی وہ تہ خانے سے فطرت تھوڑا سا کمیونیکیٹ کر لے. رشتہ دار آیا تھا میرا آج, کہ فطرت بولے گی اس کو, فطرت نفس کو بولے گی کہ نفس, انہوں نے تجھے جھوٹ بولا ہوا ہے, تو ایک نشے میں ہے, تجھے یہ ٹیکے لگاتے ہیں, تو مخمور ہے, مسحور ہے, میں تجھے بتا رہی ہوں دس از ناٹ یو, یو ناٹ مینٹ فار دس حبیبی. اور یقین کو جو تو نے قید رکھا ہوا ہے نا, ایک دفعہ اس کا ایک دن کے لیے دروازہ کھول دے,
یہ شک کو اور جذبات کو دونوں کو ایک دن میں سائڈ میں کر کے تجھے اس گھر سے باہر نکال دیں گے جدھر سے تو اسٹیپ آؤٹ نہیں کر رہا. تو نے شعور کو باہر نکال دیا, وہ ایریے میں ہی گھوم رہا ہوگا کہیں. ہاں جسٹ اسٹیپ آؤٹ آف دا ہوم. اٹس اے وچ ہوم. نفس ہمارا نا, اس کو میں ایسے ڈپکٹ کرتا ہوں, اٹس لائک وہ جو کینڈی لیے ہوئے وچز نہیں ہوتی تھیں چڑیلوں کے, جو وہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے, لاٹ آف کینڈیز ان اٹ, میٹھا دکھا کے بچوں کو لاتی تھی وہ. ان دا مومنٹ ہی ایٹس دیٹ اینڈ شی ایٹ از گون. تو وہ صرف اس گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے. دے پل دیئر انٹائر. اچھا جب یہ دیکھتے نا کام ہو رہا ہوگا, نفس ہمارا جو ہوگا نا, جو ویک ہے, کمزور ہے اور سب کی سنتا ہے, اس کی ارد گرد کی وزارتوں نے اس کو فل ٹائم کہا ہوا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اتنے میں جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ ناٹ ورکنگ, تو شیطان جو ہے نا, جو آپ کا پرسنل کرین ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ, اٹ ٹاکس ود دا بگر ڈیمنس کہ بھائی ادھر ایک چینج ان فلکس ہو رہا ہے, آئی نیڈ سم ہیلپ. تو پھر وہ انفارمیشن ایکسچینج کرتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیٹس ہے, یہ پوزیشن ہے, اور یہ اس کا بایو ہے, اور یہ اس کا پاس ڈیٹا ہے, اور ایکسس اس کو نفس نے خود دیا ہوا ہے. نفس سے مطمئنہ کبھی ڈیمن کو اپنا ایکسس نہیں دے گا. ٹھیک ہے. نفس سے ہمارا کہتا ہے ساری فائلز ہی تیری ہیں. وہ فائل نفس ہمارا کا جو رائٹ ہینڈ وزیر ہے نا, وہ جا کے شیئر کر دیتا ہے بڑی پارٹی کے ساتھ. وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پاسٹ میں نا کوئی لڑکی تھی. قیمت لگاؤ اس کی کوئی لڑکی تھی, یا اس کا کسی سے پیار تھا, یا اس کا کسی سے عشق تھا, یا یہ اس کی کچھ, ہمارے ایکسپرٹس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب سے ولنریبل انڈیکس ہے. یہ اس قسم کے شوق رکھتے ہیں, یہ اس طرح کا ان کا معاملہ ہے. تم نے ایک ڈیپسٹ ڈپریشن اس کا چھوڑا ہوا تھا. آئی تھنک اس کے اوپر جو ہے نا فائر پاور کرو, اور اس کو ہم لے کے آتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا وین ایور یو ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ, تو وہ چیز آ جاتی ہے جو سالوں میں نہیں اپیئر ہوئی ہوتی کبھی. وہ باہر سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سے یہ جب دیکھتا ہے نا, جب اندر کا شیطان یہ دیکھتا ہے نا کہ بھائی یقین بھی امپاورڈ ہو رہا ہے, فطرت بھی بولنا شروع ہو گئی ہے, شعور بھی باہر علاقے میں گھوم رہا ہے, عادت بھی زیادہ کچھ نہیں کر رہی, بگڑی بھی فطرت بھی کچھ نہیں کر پا رہی, اور میرے وسوسے بھی اتنے پاورفل نہیں ہوتے, تو یہ پھر نفس کو یاد دلاتے ہیں ماضی کی کچھ ایسی چیزیں, دا پاسٹ, دا ہسٹری, وہ ماضی کا ایلیگنٹ, یہ ہوا تھا ایریا, یہ ہوا تھا تمہارے ساتھ. دے ٹرائی ٹو ٹیک ہم بیک ٹو ڈپریشن. اور نفس پھر یہی کہتا ہے بھائی میں نے اٹیمپٹ کر کے دیکھی تھی لاسٹ ٹائم بھی, اور میں اس گھر سے باہر نکلا تھا, چار قدم چلنے کے بعد جو ہے نا, صرف لوامہ اور مطمئنہ تک پہنچنے تک 4 رومز کے آگے میرے پہ اٹیک ہو گیا تھا پینک کا. صحیح ہے. 4 قدم ہی چلا تھا میں شعور کے کہنے پہ, تو اتنا گندا پینک اٹیک آیا تھا میرے اوپر, میں نہیں جاؤں گا, مجھے یاد آ گیا. اب یہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ یو ریمبر واٹ ہیپنڈ لاسٹ ٹائم. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اب اگلے دن شعور جب آئے گا تو وہ ریڈی ہوتا ہے اس کو کہنے کے لیے گیٹ لاسٹ, میں ڈیسیژن نہیں لے سکتا, میں نہیں لوں گا. اوکے. تو انہی وقتوں کے اندر دس از ہاؤ اٹ. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم فرمانے والا, کتنی محبت کرنے والا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تم منع بھی کر دو گے نا, میں شعور بیچتا رہوں, میں بیچتا رہوں گا. اور جب بھی ہم نے کہا سب سے بہترین امت ہے کہ یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون. آپ سمجھیں کہ اس کی ویٹیج کیا ہے, اس کی کتنی امپورٹنس ہے, کہ کتنے گھروں کے پاس سے روز شعور نے گزرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر نے گزرنا ہے, کہ کوئی نہ کوئی ڈوبا ہوا آدمی اٹھائے اس کو. دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دس امہ اینڈ آل آف اس, کہ ہم ہر وقت آوازیں دیتے رہیں. وہ ینادی منادی, ہم منادی کرتے رہیں. یو نیور نو کہاں کون کتنا ڈوبا ہوا آپ کی آواز سے, عدیل بھائی آپ کی آواز سے, میری آواز سے اٹھا لے, یا کسی بھی اسپیکر کی آواز سے اٹھا لیں. اب سوچیں کہ یہاں پر آج کل کے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس حلیے کی دعوت کو آپ نے نہیں سننا, اس کلر کی پگڑی کو آپ نے نہیں سننا, اس حلیے کے مولوی کو آپ نے نہیں سننا, اس فریم ورک. آپ کو کیا پتا کسی شر کی آواز کے اندر بھی چھپا ہوا کون سا خیر ہے جو ٹریگر کر دے آپ کو. ہمیں تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا نا, ہمیں کیا پتا کس کو کس. ابھی آپ مجھے بات کر رہے تھے نا بریک کے اندر کہ وہ ڈاکو تھے. یہ سوال میرا یہی تھا کہ بھائی اتنی فورسز ہیں اور اتنا فطرت اتنی بیچاری سی مظلوم سی انوسینٹ پڑی ہوئی ہے کہیں پہ, یقین بندہ ہوا ہے,
تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ میں انسان زندگی بدل لیتا ہے؟ یعنی صحیح ہے ایک موویز کے اندر آپ بتا سکتے ہیں، لیکن روایتوں میں نے خود پڑھا ہے اس چیز کو کہ قاضی فضیل بن ایاز رحمہ اللہ ہی واز دا گریٹ محدث آف ہز ٹائم، امام ہے، لیکن ان کا پاسٹ کیا ہے، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، تھیف، رابر تھے. تو وہ ایک دن رات کے اندر ہی دیوار پھلانگ رہے تھے اینڈ ہی واز گوئنگ فار دا رابری، اور اندر کھڑا ہوا شخص جو ہے، جو ایک ہی بندہ رہتا تھا، وہ نماز میں پڑھ رہا ہے سورہ حدید کی آیت الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کے ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں، خوف کی وجہ سے پھٹ جائیں، ڈر جائیں، لرز اٹھیں. And this sentence was good enough, actually good enough for all these powers to surrender. میں اس پہ اور یہ کہوں گا، اور پھر امام بن گئے وہ وقت کی. کیسے ہوتا ہے وہ جو اسٹیپ آؤٹ ہے نا، دیکھیں آپ سمجھیں سفر لمبا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس دن ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے دیوار اس دن گری ہے لیکن دھکے دیے جا رہے تھے اس کو، وہ تو جائیں، وہ تو یقین ہیلپ. دیکھیں سفر میں اس کو جو دو دوست چاہیے نا، صبر اور یقین چاہیے وہاں تک جانے کے لیے. انیشیٹو لینے کے لیے اس کو صبر یقین نہیں چاہیے، انیشیٹو لینے کے لیے اس کو پاور ہاؤس چاہیے، کوئی ہیوی لیول کا جو اسے باہر نکال لے. اور وہ ایک ایسا کلکر ہوتا ہے، جذبات کا ہوتا ہے، دل، وہ ایک ایسا بوم لگتا ہے اس کو جا کے کہ وہ کہتا ہے دس از اٹ. سفر صبر یقین پہ چلے گا، فیصلہ نفس ہمارا کا اس گمراہی سے نکلنے کا، اس پٹ سے نکلنے کا، اس جہنم سے نکلنے کا ہوگا نا، وہ صبر یقین کی بیس پر نہیں ہوگا، وہ ایک فیل ہوگی اس کی، اور وہ فیل اس پر ہوگی کہ وہ اپنے پورے ماضی کی گمراہی کے اوپر دیٹس اٹ کہے گا کہ نو. اس ٹریگر کو ہدایت کہتے ہیں، اور اسے ہدایت الدلالہ کہتے ہیں. دو قسم کی ہدایت ہیں قرآن میں. جی. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، آپ کو کہا گیا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. اور دوسری جگہ کہا گیا انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا کے سیغے کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، انک لتہدی، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ کہا گیا انک لا تہدی، آپ نہیں دیں گے. تو اس کو جمع کیسے کریں گے؟ دس از ناٹ اے کانٹرڈکشن. دس از دا ون ہدایت از دا ہدایت آف شعور، calling them to حق، instigating the heart. مطلب وہ وینٹیلیٹر کو شوق دینا اس کومے کے پیشنٹ کو کہ وہ اٹھے، ڈائریکشن دکھانا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک مکے کے اندر ایک صحابی ہو گئے، ایمان لے آئے، باپ نہیں لے کے آتا تھا، تو انہوں نے بت لیے، بت توڑ دیے. باپ اگلے دن کہہ رہا ہے، باپ دا فادر از سیئنگ کس نے میں ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کر دیا؟ تو بیٹے کہہ رہے ہیں isn't that question itself یہ تو خود ایک اپنے اندر سوال ہے کہ جو خدا، جو بت، جو کوڑے میں پڑا تھا، جو تم نے، جن سے تم مانگتے ہو اور جن کے وسیلے سے تم مانگتے ہو، یہ تو خود نہیں اپنی حفاظت کر سکتا. پھر انہوں نے اگلے دن نا اس کو تھوڑا دور توڑ کے پھینکا. انہوں نے پھر کہا کہ ہماری بتوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کون کر رہا ہے اس سے؟ بیٹے پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی انجن سٹارٹ نہیں ہوا. میں نے کہا nothing started, it hasn't hit him. تیسرے دن انہوں نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. صحیح. اس دن جو انہوں نے ذلت دیکھی نا اپنے معبودوں کی، باطل معبود کی، ڈیٹیز کی، دیٹ واز گڈ ان ہم ٹو ٹریگر ہم کہ نہیں بھیا یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹریگر تھا جس پہ انہوں نے کل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو بات تو سیلف کنٹرول کی یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر کنٹرول تب آتا ہے جب اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آتا ہے اور اللہ کے کنٹرول میں آتا ہے. تب اس سے بڑے بڑے انقلابی کام ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اخلاقی کام ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آزمائشی کام ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے امتزاجی کام ہو جاتے ہیں. اس سے وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. جو انسان ٹنکے کی طرح ڈوب رہا تھا نا کبھی، وہ پہاڑوں کی طرح سہارا بن جاتا ہے لوگوں کا. کیسے؟ کیونکہ اس کے نفس کے اندر اس کمزور، ضعف، ضعیف، کروکٹ، کرپلڈ، ٹوٹے ہوئے، بھکاری اور فضول شہوت میں، شک میں ڈوبے ہوئے نفس کو امپاور کرنے کا فارمولا آ جاتا ہے اس کے پاس. اسے پوری لاک فائل پتہ ہے میں نکلوں گا کیسے. تو اس پر تو عدیل بھائی آپ یہ کہنا کہ کتنے ٹریگرز کی ضرورت ہے آج امت کو، چاہے وہ امت اجابہ ہو یا امت دعوہ ہو، چاہے کافروں کی ہو یا جسٹ فار دا حی علی الصلاح، جسٹ فار دا وائس ٹو گو آؤٹ. یہ آواز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آواز لگانے والے لوگوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر گھبرائی نہ،
پریشان مت ہو کہ الا ان نصر اللہ قریب، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. یہ اس اندھیروں کے بعد اجالا ہے، روشنی ہے اس کے بعد. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہر تکلیف. ڈونٹ لوز یور پیشنس، اپنا کنٹرول لوز مت کر. انسان شرک کرتا ہے سیلف کنٹرول لوز کر کے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. لوگ بولتے ہیں یار ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا. یہ جذباتی تقریریں سب سے بڑے انسٹیگیٹرز ہیں نفس امارہ کو باہر نکلنے کے لیے. نفس امارہ اصولوں کے ساتھ کبھی نہیں نکلے گا باہر کہ جی نفس امارہ انٹلیکچوئل ہوتا ہی نہیں ہے. نفس امارہ پیور ایموشنل ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. اس کو ٹریگر، اس لیے زیادہ تر آج کل کی تحریکوں کے اندر نا بے وقوفانہ مزاج جوائن کر لے گا، کیونکہ وہ نفس امارہ ہے، اسے صحیح غلط کی اس ڈیپتھ میں نہیں پتا، اسے اس سفر کا نہیں پتا، اس کو ڈائنامکس کا نہیں پتا، اس کو ٹیکنیکلٹی، اس کو جو چیز وہاں اس کے نفس کے مطابق کلک کرے گی ویسی پرسنالٹی کا وہ معتقد ہو جائے گا. صحیح ہے، کیونکہ اس کے اندر کا کنواں ہی اتنا ہے، اس کو جو چیز اٹریکٹ کرے گی دیٹس فنش اب. اس لیے علم کو بچپن سے جوڑ کے رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ ہمارے بچوں میں، ہماری قوم میں، ہماری امت میں، ہماری یوتھ میں وہ شعور ہو کہ نہیں بھائی یہ فارمیٹ ہی نہیں ہے اس جگہ تک پہنچنے کا. اس دنیا میں بھی اس جگہ تک پہنچنے کا فارمیٹ یہ جذبات نہیں ہے. یہ جذبات انیشیٹ کرانے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کنکلوڈ کرانے میں استعمال ہوتے ہیں، پروسیس میں نہیں. یعنی اگر آپ نے گھر سے باہر نکالنا ہے نا تو آپ نے جذبات کو استعمال کرنا. Emotionality is joining the army and at the time of war, not at the time of training. ہاں اس میں بھی چاہیے ہوگی آپ کو پروسیس. اور جو سفر کا پروسیس ہے نا اس میں جذبات نہیں، اس میں اصولی واک ہو گیا. لمبا ہے، صبر ہے، یقین ہے، روز صبر یقین کو امپاور کرنا. لیکن جہاں بڑی کھائی آئے گی اور ریسورس صبر یقین کا کم ہے وہاں سروائیو کرنے کے، تو وہاں پھر ہم بولیں گے نا میں تو جنت کے کڑے سونگ رہا ہوں جی، کون مجھے تو جنت کی. جنگ احد میں یہی ہوا نا، it was an emotional call at that time. تو وہاں پہ پھر جب صحابہ سے وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا خیبر کے اندر، خندق کے اندر، تو وہاں ایموشنل بات کی گئی. اس نے پہلا توڑا تو کہا کہ روم گیا، روم فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا. پھر دوسرا توڑا تو گیا فارس بھی فتح ہوگا. یہ 2 سپر پاورز تھیں اور ہوپ تھی وہاں پہ. اور نفس امارہ کے اندر ایک منافق بیٹھے ہوئے تھے جو ہنس رہے تھے. تو پتہ ٹوٹ نہیں رہا اور روم اور فارس فتح ہوگا. تو اس کہانی کی کنکلوژن میں یہی ہے کہ یہ یہاں سے امارہ اور امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ، اس اسٹیٹ تک پہنچنا کہ جہاں نفس چلتے چلتے سیلف لیس ہو جائے. سیلف سینٹرڈ نہیں، سیلفش نہیں، سیلف انٹروسپیکٹیو نہیں، سیلف لیس ہو جائے کہ اس کی اپنی ذاتی پریفرنسز، پرائرٹیز منیمائز ہو جائیں. شک کھیل ہی نہ سکے اس کے ساتھ، شہوت اس کے ساتھ کھیل ہی نہ سکے. جب اس کی ریکوائرمنٹس ہی اتنی ہیں تو اس کو کوئی منجن آ کے امپریس ہی نہیں کرے گا. جب وہ پیورلی اللہ سے کنیکٹیڈ اور سنسیئرٹی پیور اللہ کی طرف ہے، نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے نہ ادھر، تو اس کی ڈائریکشن جتنے ورلڈ لیس ہوتے جائیں گے نا، رہے گا دنیا میں کانکر کرے گا. لیکن جتنا وہ انٹرنلی سیلف لیس ہو کے اللہ کی طرف سیلف ہو جائے گا نا، اتنا اس پوزیشنز کنٹرول کر. دنیا کی ہر آزمائش اور ہر ٹرائل اور ٹریبولیشن اور ہر انسٹیگیشن میں نا آپ اسے بہت تحمل اور بردباری اور وزڈم سے ہینڈل کرتا ہوا دیکھیں گے، جو ہم میں بھی نہیں ہے ابھی. وی گیٹ ایگریسو الاٹ. اور جہاں ایگریشن دکھانا ہے تو پھر ایسا ایگریشن ہوتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کی آواز پھر کہاں تک سنی جاتی تھی. سو ان اے نٹ شیل یہ سب کو سمجھنے کے لیے، اس کو ماسٹر کرنے کے لیے کہ اندر ایک انفینٹ ڈومین ہے ڈیمنز کی، شیطان کے ایکسس کی، آپ کے نفس تک کی ایک انفینٹ ڈومین ہے. نفس ایک انفینٹ ڈومین تک جا کے تفکر اور سوچ سکتا ہے. تو آج کل لوگوں کو نا یہ تھنکنگ کا اور ڈیپ تھنکنگ کا اور ڈیپ انسائٹس کا اور سیلف ریفلیکشن کا بہت شوق ہے. آج کل یہ والا بھی بہت چل رہا ہے جی. ان کو یہ نہیں پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صراط مستقیم از اے اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن ہے، اور اس میں سے آپ نے یوں مختلف لائنز نکالی تھی اور اس پہ ہر پہ شیطان اور ڈیمن بیٹھا ہوا ہے جی. تو جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر لاکس کھول رہے ہوتے ہیں کائنات کے، when you're trying to dig deeper in yourself and in others and things، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جس دن مائنڈ شعور کے ساتھ دروازے سے باہر نکلے گا نا ہمارا کے، باہر کھیلنا شیطانوں کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت کہ اسے
کنویں میں بند کر کے منیمائز کر کے ڈاؤن سائز کر کے گمراہ کرنا ان کے لیے پینٹس ہے جی. لیکن زیادہ آسان ان کے لیے بہت ہے کہ اب یہ باہر نکلے, اب اس کا شعور سے دوستی کر کے اس کا ایونیو بڑھا ہے, تو اب وہ 50-60 اینگل سے آئیں گے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کہ چلو گھر سے نکلا ہے نا, چلو اس کو غلط گلی میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو گھر سے نہیں نکل رہا تھا نا پہلے نفس امارہ کے, اب وہ شعور کو مینیپولیٹ کرنا, اب وہ شعور کے تھرو مینیپولیٹ کر کے اس کو بدعات آئیں گی, شرک جو انرجی اس کی باڈی میں اور مائنڈ میں آئی ہے نا, اب اس کو وہ کہیں اور لے کے چلے جائیں گے. تو کیا آپ کو ایک استاد نہیں چاہیے, آپ کو ایک رہنمائی نہیں چاہیے کہ جس نے اپنے مائنڈ میں انفینٹ ڈومینس میں تفکر کیا ہوا ہے. اچھا وہ استاد جو اسے سوچنے سے روک رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ سوچ کے اس میں مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہاں گمراہ ہو جائے گا, بغیر استاد کے نہیں ہوگا. اور اگر استاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ ڈومین میں نہیں لے کے جا رہا اس کو, شالو واٹرز میں رکھا ہوا. اگر ایک استاد کون ہوتا ہے جو دیکھے سب سے پاورفل یقین, سب سے پاورفل کانٹمپلیشن اور تفکر سے آئے گا اس کو. سب سے پاورفل یقین اور سب سے پاورفل سرٹنٹی اللہ کے اوپر, اس کو سب سے پاورفل ڈیپتھ میں شیطانوں کے ساتھ تفکر کر کے آئے گا, جہاں وہ سب سے بڑے ڈیمنز ہوتے ہیں, جہاں پر ٹھیک ہے سب سے پاورفل یقین, سب سے پاورفل مشکلات اور پاورفل سچویشن میں ڈیسیشنز لے کے آئے گا اس کو. صحیح ہے. تو مائنڈ اس کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ کیا ضرورت تھی اس پسوڑی کے اندر, واٹ واز دا نیڈ آف انٹرنگ انٹو دس ڈومین. اور بہت سے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی انیشیٹو, آپ کو یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, سیدھا سیدھا آ جاتے نا آپ. تو سیدھا سیدھا آنے کے اوپر وہ ڈیپتھ ایکیڈیمک تو ہو سکتی ہے, اپلائیڈ نہیں ہوگی. اپلائیڈ کرنے کے لیے اس علم کو جو اسے سیکھ رہا ہے, چاہے شریعت سے بھی, اسے اس ڈومین میں جانا تو پڑے گا نا. بالکل. اگر وہ اس ڈومین میں اپنے اساتذہ کے ساتھ, اپنے عالم کے ساتھ نہیں جائے گا, تو آپ نے اس کو آگے جنگ کے لیے ان ایریاز کے لیے تیار کیا, وہ اپنے شاگرد کو کیا دے گا؟ بلاک ہو جائے گا اگر یہ چین ٹوٹ جائے گی. تو اس نے کتاب و سنت کا علم تو پڑھا ہے, مگر اس کی اپنے مائنڈ کے اندر جو وار ہے اور جو ڈیپتھ ہے, جو شیطان نے ایک ریلم بنایا ہوا ہے اس فزیکل ریلم سے ہٹ کے, اس کے اندر جا کے سوچنے کے لیے جہاں شک آ سکتا ہے, جہاں گمراہی آ سکتی ہے, اس کے لیے اس علم نے جو یقین دینا تھا, جو شرعیت کا تھا, اس وقت کون لے کے جائے گا اس کو کہ وہ آ کے اپنے استاد کو بولے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں نے وہ ایتھیسٹ کی یہ والی کلپ سن لی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو اب کس نے اس کو گیا ہے نا, استاد اس پہ یقین ڈالے گا نا پھر سے کہ نہیں اس کی یہ دلیل ٹھیک ہے. ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بھائی آپ شپس کو ہاربر کے اندر, دیٹ از ناٹ دیئر میڈ فار. میں نے ایک دفعہ there was a time میں نے ایک ایلن واٹ کا کلپ دیکھا, 5 منٹ کا کلپ سنا میں کسی کو ایڈوائز نہیں کروں گا, اتنے بھی بیٹھے ہیں کہ وہ پڑھے بغیر استاد کے نہ سنے اس کو. 5 منٹ, میں نیا اس وقت مدرسے میں پڑھ رہا تھا, تو میں نے وہ ایلن واٹ کا 5 منٹ کا کلپ سنا, میں نے اس کے بعد بند کر دیا, میری گھبراہٹ شروع ہو گئی. میں نے آیت الکرسی پڑھی, مائی ہارٹ واز ٹیلنگ می ضرورت نہیں ہے اس کو سننے کی. میں نے وینٹ فار فردر مور آف ہز کلپ, اس کی کلپ کے اینڈ تک مجھے ڈاؤٹ آ گیا, اور اللہ کے بارے میں بڑا سگنیفیکنٹ ڈاؤٹ ڈالا اس نے, بڑا خطرناک دلیل دی اس. وہ دلیل اب پٹ سکتی تھی, لیکن میرے مائنڈ میں اس کی دلیل کا کیرزما اس طرح بیٹھ گیا کہ میں اپنے علم سے میں جانتا تھا. خالی دلیل تو نہیں ہوتی نا, اٹس اے پیکج. دلیل تھی اس کی کنوکشن, بھائی باطل کی بھی کنوکشن تھی, دلیل تھی. اور دیکھیں باطل پیکج کے ساتھ آتا ہے. باطل اصل میں بات کرے گا آپ کے ساتھ میتھس اور میٹرکس کے ساتھ, جو آپ ٹچ کر سکتے ہو, جو آپ سینس کر سکتے ہو, اور اس میں چھپا ہوا ایک ایسا دلیل نکالے گا وہ اس فزیکل فارمیٹ میں سے کہ آپ کہو گے یار میں اس دیکھے ہوئے کو کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہوں. تو جو استاد اس طرح کی انٹرنل وارز عقیدے کی نہیں لڑا ہوگا, تو مارکیٹ کے اندر تو شیطان کا, ابلیس کا, ان الومناٹیوں کا اور ان فری میسنز کا اور ان دجالی پارٹیوں کے فتنے تو ایکیڈیمک فارمیٹس میں کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو. پھر بے وقوفیوں کی آئیڈیالوجی بھی, جو حق کا کام بھی بے وقوفی میں کر رہے ہوں گے, ان کی بھی آئیڈیالوجی بہت ملے گی. شیطان اس نان اسلامک ایونیوز بھی استعمال کرے گا آپ کے خلاف, اسلامک ایونیوز بھی استعمال کر لے گا آپ کو اس رستے پہ چلنے سے روکنے سے جدھر ایکچوئل سکسیس گارنٹیڈ ہے آپ کو. تو وہ آپ کے کنٹرول کو, آپ کے سیلف کنٹرول کو یہاں وہاں لے جانے کی کوشش کرے گا کہ چلو پہلے اگر نفس ہمارا میں نہیں مرا ہوا تو باہر نکل کے یہیں گھسا دیتا ہوں. تو وہ پہلے آپ کو دینی رہنماؤں کے انڈر ہی انفلوئنس کر دے گا کہ یہ غلط لائن پہ چلا جائے. یہاں سے نکل گیا تو پھر اس کے پاس ادھر کا پیکج بہت اسٹرانگ ہے جو پیور اسلام پہ ہٹ کرنے والے. سمجھ رہے ہوں گے اتنا مشکل ہے, کیسے پہنچے گا ایک انسان, کیسے, ہاؤ کوڈ سمن بی سو شور. وہ قرآن کی آیت ہے نا, وہ اس میں پتہ چلتا ہے کیسے پہنچے گا.
یہدی للتی ہی اقوم. ان القرآن ان القرآن، قرآن کی آیت ہے میں بھول گیا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اقوم لوگ ہیں، اور یہ جو اندر سے پیور فارم ہے، پیورٹی ہے، سچائی ہے، چاہے جتنا بھی دجل ہو، اللہ ول شو دا وے، اللہ راستہ نکالے گا اس کو. یہ فلٹرنگ یمیز الخبیث من الطیب اللہ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنی اس سچائی کو، جو سچائی سچے ترین اخلاص کے ساتھ جو آپ نے نکلنا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں صرف سچائی اور اخلاص نہیں چاہیے، میتھڈولوجی بھی چاہیے. تو صرف ہدایت قدم بڑھانے کے فارمیٹ میں رحمت نہیں ہے، صحیح جگہ پر قدم، صحیح جگہ، صحیح استاد، صحیح فکر، صحیح مذہب، صحیح مسلک اور صحیح میتھڈولوجی نبی کی جو اصل اس پہ کھڑے ہوئے، جیسے ہم الفرقۃ الناجیہ بھی کہتے ہیں، دا لاسٹ سیو سیکٹ جو ڈیویشن سے بچا ہوا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جو آخری ناجی فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو ریزلٹس لا رہا ہوگا، جو سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے حالات کو بدل رہا ہوگا. حالانکہ ناجی فرقہ وہ ہے جو ڈیویشن سے پاک ہوگا، پیورسٹ آف، وہ کوئی بھی اٹھا کے اس کے اندر بڑا نام بنائے، بڑا کام کرے، لیکن جو اس ڈیویشن نے حق کے اندر بھی گھس کے کام کیا اور حق کے باہر بھی کیا ہے، دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی فوکسڈ اپون. اگر اس پہ آ جائے تو رحمت ہے. باقی یہ جنگ جو ہے اس کے اندر استاد علماء سے جڑ کے رہنا، بڑوں سے جڑ کے رہنا، پوچھتے پاچھتے رہنا، دعا ربی زدنی علما، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے، اور دینے کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے نا، کہ میں منزل تک پہنچنے تک کنٹرول لوز کیے بغیر بدعات میں نہ پڑ جاؤں، شرک میں نہ پڑ جاؤں، غصے میں نہ آ جاؤں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح نہ کہہ دوں، شارٹ کٹ نہ لے لوں، چھلانگیں نہ لگا لوں، وقت سے پہلے یہ نہ کر لوں، زیادہ الفاظ نہ دے دوں، زیادہ ریئیکشن نہ دے دوں، جو کام 100 سال کا کرنے والا ہے وہ میں 5 سال میں نہ اس کی کال دے دوں. یہ سب چیزوں کا تعلق سسٹم اور اپنی سلطنتوں کو چلانے کے لیے سیلف پیشنس، پرسیویرنس، یقین، ادومہ وان کلا، یہ آئے گا ہی تب جب اندر سے نفس خود سے آزاد ہو جائے گا اور پبلک سے آزاد ہو جائے گا اور اللہ سے جڑ جائے گا. اور جب وہ یہ کام ایک ہائر کاز کے لیے کر رہا ہوگا، اس لیے لاسٹ لائن، نفس بڑا ہو اور کاز چھوٹا ہو تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کیا کرے گا. نفس چھوٹا ہونا چاہیے کاز کے آگے تاکہ سبمٹ کرے، تو وہ ڈسپلن میں آئے گا، کسی فارمیٹ میں آئے گا، تب میں آپ کو قبول کروں گا، آپ مجھے قبول کریں گے. سو آئی تھنک اس کے اوپر، اگر اس تزکیہ نفس کے اوپر انبیاء کی ساری زندگی کی محنت ہے جی، کہ یہ آخری لمحے کے اندر بھی خاتمہ علی الایمان سے رکوائے گا نا آپ کو، یہ نفس کرائے گا. امام احمد بن حنبل کا ہے نا کہ ابھی نہیں مرتے وقت جب ان کے بستر مرگ پہ، تو ان کے بچہ نے کہا کہ عبداللہ نے کہ کس کو بول رہے ہیں ابھی نہیں، آپ موت سے ڈر گئے؟ کہہ رہے نہیں، شیطان آیا تھا، کہتا ہے احمد تم نکل گئے میرے ہاتھوں سے. میں نے کہا ابھی نہیں نکلا، ابھی بھی جنگ چل رہی ہے، ابھی بھی پھنس سکتا ہوں میں. تو دا وار از آلویز آن. اور جتنا یہ نفس اس تغیر میں جائے گا، جو حسن ہے آپ کو پرسنالٹی کے ایکسٹرنل فارمیٹ کے اندر بہت سکون ملے گا. شیطان کے بھی ایکسٹرنل میں بہت سکون ملے گا آپ کو، اور رحمان والے کے بھی ایکسٹرنل میں بہت سکون ملے گا. لیکن اس کا سکون کہاں برباد ہوتا ہے اور اس کا سکون برباد ہوتا ہے، انٹرنلی دونوں بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن اسے بھی ایک بہت ڈیسنٹ سیزنڈ فارمیٹ لینا آتا ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ ایک آدمی بہت تحمل مزاج ہے، بہت میٹھی بات کر رہا ہے، بڑا سوبر ہے، اندر والکینو کیا ہے اندر اس کے اندر آپ کو برباد کرنے کا پورا ہو سکتا ہے. اٹ کمز ود اے دجل، اٹ کمز ود ہے نا، یہ غرر ہے، دھوکہ ہے اس کا. تو ایتھکس کی بات کر رہے ہوں گے لیکن پیچھے پورا غبن چل رہا ہوگا. بات لبریشن کی کر رہے ہوں گے، کام کچھ اور ہوگا. بات فریڈم کی کریں گے، کام کچھ اور ہوگا. بات انسانوں کے حقوق کی کر رہے ہوں گے، کام پیچھے کچھ اور ہوگا. بات آزادی رائے کی کریں گے، کام کچھ اور ہوگا. بات آزادی خیال کی کریں گے اور اچھی بات ہوگی اور غلط بات بھی نہیں ہوگی اور عین اسلامک بات ہوگی. لیکن وہ آپ مجھے ایک جملہ کہتے تھے نا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات ٹھیک کر رہے ہوگا لیکن مراد بہت باطل ہوگی. یہ فلٹر کرنے کے لیے، اس لیے سب سے بڑا آج کا جو ہم LCM نکالیں گے وہ علم ہے. علم جو ہے نا سیلف کنٹرول دیتا ہے انسان، وہ اس کو انڈیکیٹر سب سے اسٹرانگ دیتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اور وہ علم نہیں جو صرف کتابی ہو، وہ علم جو اپلائیڈ ہو. علم اپلائیڈ نہ ہوا، سچویشنز بھی نہیں گیا ہوا، دوسرے ریلمز میں لڑا نہیں ہوا،
اور شیطانوں سے جنگوں میں نہیں لڑا ہوا, دلیل کی دنیا میں نہیں لڑا ہوا, تو یہ علم بھی کبھی کبھی انسان کو کلچرلی تباہ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر.